سجاد. اچھا اوکے. السلام علیکم، آداب آپ سب کو. اس نئی گفتگو میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں ہم. جیسے کہ میں نے پچھلے دفعہ ذکر کیا تھا، ہم ایک سلسلہ گفتگو شروع کر رہے ہیں فلسفے پر، ادب پر، مختلف ثقافتی موضوعات پر جو کہ پاکستان میں درپیش ہیں اور ہر اس شخص کے لیے درپیش ہیں جو اردو سے تعلق رکھتا ہو. اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو مباحث وغیرہ جو ہیں، جو آج کل فلسفے میں، ادبیات میں رائج ہیں، وہ ہم ان پر اردو میں گفتگو کریں، کیونکہ ایک طرح سے جو ہمارا جو موقف ہے، جو کہ ایک رد نو آبادیاتی یعنی ڈی کلونیل موقف ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کے آواز کو پہچانا جائے اور اس آواز کو ایک جگہ دی جائے اور ایک پلیٹ فارم دیا جائے. تو اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ ہم سے یہ گفتگو جو ہے فقط انگریزی میں یا یورپین لینگویجز میں نہیں کریں، بلکہ اردو میں بھی کریں اور مختلف زبانوں میں بھی کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مباحث کیا ہیں، وہ اپنے تجربے سے بھی اپنے اس میں کچھ مداخلات پیش کریں، کچھ سوالات اٹھائیں وغیرہ، اور تاکہ وہ بھی ان مباحثات کو اپنے شعور کا ایک حصہ سمجھیں، اپنے رویے کے تحقیق کا ایک حصہ سمجھیں، تاکہ وہ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اس پر اس کی اونرشپ لے سکیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے، اور اس میں ہم ایک سلسلہ گفتگو ہم نے جاری کیا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے جناب ناصر عباس نیر کی نئی کتاب پہ گفتگو کی تھی. آج ہم گفتگو کریں گے ایک کافی اہم ڈاکیومنٹری سیریز جس کی 4 قسط ہیں، رائل پیک کے ایکسٹرمنیٹ آل دی بروٹس، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، نعمان بھائی نے ترجمہ کیا ہے، سارے وحشیوں کو نیست و نابود کر لو، کر دو. تو اس پہ آج گفتگو ہے. پھر انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو کا یہ سلسلہ رہے گا فلسفے، ادبیات پہ اور ثقافت وغیرہ پہ. تو اسی خاصی طولانی تمہید کے بعد میں واپس مائک کو نعمان نقوی کو دیتا ہوں کہ وہ اس گفتگو کا آغاز کریں. شکریہ سجاد. آداب. حبیب یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ایکسیٹر کی اس مختصر نئی سیریز کے اس دوسرے پروگرام میں تمام ناظرین کو خوش آمدید. میرا نام نعمان نقوی ہے اور میں یہاں حبیب یونیورسٹی کے شعبہ برائے تقابلی ادبیات میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. گزشتہ پیر ہم نے ہماری جدیدیت کے موضوع سے جناب ناصر عباس نیر کی نئی کتاب، جیسے سجاد کہہ رہے تھے، جدیدیت اور نو آبادیات پر گفتگو کی تھی. آج کے مذاکرے کا موضوع ہے نئی اور تاریخی اعتبار سے انتہائی اہم، جیسے یہ کہہ رہے تھے پروفیسر سجاد، دستاویزی فلم تمام وحشیوں کو نیست و نابود کر دو، جو کہ ہیٹی نژاد فلم ساز راؤل پیک کی شاہکار پیشکش ہے. گزشتہ سال انہوں نے، یا 1-2 سال ہو گئے غالباً، انہوں نے سیاہ فام مفکر جیمز بالڈون پر ڈاکیومنٹری بنائی تھی جو آسکر کے لیے نامنیٹ بھی ہوئی تھی. یہ ان کی تازہ ترین اور بہت ہی اعلیٰ فلم انہوں نے بنائی ہے، انتہائی اہم دستاویزی فلم. 4 قسطوں پر مشتمل اس فلم، جیسے سجاد کہہ رہے تھے، نہ تو صرف غیر معمولی خراجہائے تحسین ہر طرف سے پیش اس کو کیے جا رہے ہیں، بلکہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی فلم مین سٹریم یعنی غالب ذرائع ابلاغ سے نشر بھی کیسے ہو پائی، کہ یہ بڑے امریکی چینل HBO کی پیشکش ہے. تو عقیدت اور اچھمبے کی اس دستاویزی فلم میں ایسی کیا بات ہے؟ فلسطینیوں کی جانب اسرائیل کی تازہ ترین جارحیت کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر جس مواد کی گزشتہ ہفتے سے بوچھاڑ جاری ہے، اس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی ایک ٹویٹ بھی گشت کر رہی ہے. موصوف نے اس ٹویٹ میں فرمایا، کمزور، اب میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، کمزور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اسے ذبح کر دیا جاتا ہے اور تاریخ سے مٹا دیا جاتا ہے، جبکہ طاقتور حیات پاتا ہے، چاہے یہ حقیقت اچھی ہو یا بری. طاقتور کی عزت ہوتی ہے،
اس کے ساتھ معاہدے کیے جاتے ہیں اور بالآخر اس کے ساتھ امن قائم کیا جاتا ہے. اور اب یہاں ان کے بنیامین نیتن یاہو کے الفاظ ختم ہوئے. بہت سے افراد نے نیتن یاہو کے ان سفاک الفاظ کی ناٹسی حکومت سے مماثلت کی طرف نشاندہی کی، مگر سچ پوچھئے تو سفاکی سے جن الفاظ میں اس سفید فام پرست نسل کشانہ عامر نے جس نظریے کا اظہار کیا ہے وہ جدید دور کے پڑھے لکھوں میں عام ہے، بلکہ جدید اصطلاح میں قدرت کا قانون سمجھا جاتا ہے. راول پیک کی فلم تمام وحشیوں کو نیست و نابود کر دو اس جدید تصور تاریخ و حیات کی پروان کی تاریخ ہے. فلم میں دکھایا گیا ہے کہ 15ویں صدی میں یعنی 500 برس قبل یورپ میں نام نہاد نشاط ثانیہ کے دور میں یعنی جدید دور کے طلوع کے وقت جب یورپی ممالک نے اپنے تئیں امریکہ کے بر اعظم کو دریافت کیا اور وہاں کی تمام زمین پر یورپی عیسائیوں کا حق جتاتے ہوئے ادھر کی وسیع آبادیوں، تہذیبوں، قوموں، قبیلوں، لوگوں کی منتظم نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا، تب اس سفاک جدید سوچ نے جنم لیا جو آج تعلیم یافتہ طبقوں میں ساری دنیا میں رائج ہے. ساتھ افریقہ کے سیاہ فام لوگوں کی ایسی جدید غلامی وجود میں آئی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. کل پرسوں ایمیزون پرائم پر ایک نیا قسط وار سلسلہ شروع ہوا ہے، انڈر گراؤنڈ ریل روڈ، جس میں 19ویں صدی کے وسط میں یعنی یہاں ہمارے یہاں 1857 کی جنگ سے کچھ پہلے کے دور میں دکھایا گیا ہے کہ سیاہ فام لوگوں پر کیا نئے سے نئے ظلم ڈھائے گئے اور کیسے ان کا استحصال اور نسل کشی کی گئی. راول پیک کی فلم کی طرح اس ہولناک فلم کو بھی دیکھنا بڑا مشکل کام ہے، مگر بدقسمتی سے ضروری بھی، چونکہ راول پیک کی فلم کے مطابق جدید دنیا اسی نسل کشی اور غیر گوروں کی تباہی اور استحصال کے نتیجے میں وجود میں آئی. یعنی سفید فام پرستی اور نسل پرستی، جدید نظام زندگی، جدید معیشت، جدید ثقافت، جدید طرز اور مقصد حیات، سب میں یہ نسل کشانہ سفاکی سرایت کیے ہوئے ہے. یہ اس فلم کا مقدمہ ہے. گوروں کی جدید دولت اور حیثیت کی بنیاد بھی یہی سفاکی ظلم اور استحصال ہی ہے. فلم کی کہانی اور مقدمہ 3 ذرائع سے ماخوذ ہیں. راکسین ڈنبار اورٹس کی این انڈیجنس ہسٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکہ کی مقامی تاریخ یعنی امریکن انڈینز کی تاریخ یا ان کے نقطۂ نظر سے لکھی گئی تاریخ. ہیٹی نژاد مورخ میشیل رالف ٹرویو کی سائلنسنگ دی پاسٹ یعنی ماضی کو خاموش کرنے کا عمل، جو کہ 1791 میں ہونے والے ہیٹی میں سیاہ فام غلاموں کے انقلاب اور اس انقلاب کو تاریخ سے مٹانے کا عمل. تیسری کتاب جو کہ دراصل سب سے اہم کتاب ہے، جس کے عنوان سے اس فلم کا نام بھی عکس کیا گیا ہے، وہ ہے سویڈن نژاد مصنف سوین لنکوسٹ کی اہم کتاب جو کہ یہاں حبیب یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل ہے، ایکسٹرمینیٹ آل دی بروٹس، ون مینز جرنی انٹو دی ہارٹ آف ڈارکنیس اینڈ دی اوریجنز آف یورپین جینوسائیڈ، یعنی تمام وحشیوں کو نیست و نابود کر دو، ظلمت کے سینے اور یورپی نسل کشی کی شروعات کی جستجو میں ایک آدمی کا سفر، جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں اور دیگر قوموں اور گروہوں مثلاً جپسی یا بنجاروں کی بھیانک جرمن نسل کشی دراصل جدید دور میں غیر از یورپی اور عیسائی یعنی غیر از سفید فام اقوام و عوام کی نسل کشی کے وسیع سلسلے کی ہی کڑی تھی، محض ناٹسی پارٹی یا جرمن قوم تک مخصوص نہیں، بلکہ جدید دور میں یورپی نسلی درجہ بندی اور تاریخی تکبر کا نتیجہ تھی. میرے ساتھ بڑے عالم اور مفکر حضرات یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر ناصر عباس نیئر جو پنجاب یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہیں اور لمز میں بھی پڑھاتے ہیں، جناب ڈاکٹر شاہزیب خان جو پنجاب یونیورسٹی ہی کے انسٹیٹیوٹ آف انگلش اسٹڈیز میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، پھر ڈاکٹر علی رضا ہیں جو لمز میں تاریخ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور ظاہر ہے اس تازہ ترین سازش میں بھی ہمیشہ کی طرح میرے شریک پروفیسر سجاد رضوی جن کا تعلق ایگزیٹر یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف عرب اینڈ اسلامک اسٹڈیز سے ہے. سب سے پہلے میں پروفیسر ناصر سے پوچھنا چاہوں گا، نیئر صاحب ذرا کچھ تبصرہ کیجیے گا کہ جسے آپ نو آبادیاتی اپنی نئی کتاب میں نو آبادیاتی جدیدیت کہتے ہیں، اس فلم میں اس کی کیسی عکاسی کی گئی ہے؟
اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب اردو ادب کی تشکیل جدید میں 19ویں صدی کے ہمارے جدید اردو ادب کا جو جائزہ لیا ہے اس میں تاریخ اور انسانیت کو دیکھنے کی اس فلم میں دکھائے گئے طریقے سے کتنی مماثلت ہے؟ یعنی یہ بھیانک طرز فکر اب ہمارا کیسے اور کس حد تک ہمارا بھی یہ ورثہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب نعمان نقوی صاحب, آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے یہ عزت بخشی کہ میں ابھی یونیورسٹی کے اس خصوصی سیشن میں شرکت کروں, اور آج آپ نے بے حد ایک اہم اور بالکل اس وقت جو معاصر ہم عصر موضوع ہے جو فلم کی صورت میں ہے اس پر یہ ایک بہت اہم گفتگو رکھی ہے. تو اس میں گفتگو کرنا میرے لیے بڑی عزت اور اعزاز کی بات ہے کہ میں اس ڈسکورس میں اپنا چھوٹا سا حصہ ڈال. میری آواز آ رہی ہے نعمان صاحب؟ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے تھے آپ. جی نہیں میں معافی چاہتا ہوں, یہ انٹرنیٹ اچانک بند ہو گیا, اب وہ میں دوبارہ آ گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں نیتن یاہو کی ایک ٹویٹ کا ذکر کیا, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر راہل پیک کو اس فلم کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع ملتا تو وہ یہ کہتا کہ جو کچھ نیتن یاہو نے کہا ہے وہ ساری باتیں میں نے اس فلم میں کہی ہیں, اور اگر اس نے پہلے یہ کہی ہوتی تو وہ ضرور اس فلم کا حصہ بنتی. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو کچھ اس فلم میں دکھایا گیا ہے وہ جو تاریخ ہے وہ صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے, وہ تاریخ آج بھی چل رہی ہے. جس سفید نسل پرستی کو, سفید فام نسل پرستی کو, اور جس طرح کی لاجک منطق وہ استعمال کرتے ہیں اپنے سے مختلف دی ادر کے لیے, وہ جو پہلے انہوں نے 15ویں صدی سے بلکہ 1000 سال پہلے سے جس کا آغاز کیا, اور باقاعدہ جس کا 500 سال پہلے اور جس کا بہت شدت کے ساتھ 19ویں صدی میں کیا, وہ آج بھی اسی منطق کو, اسی زبان کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں. وہ اس سے یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں ٹیکنیکلی تو ہم اس کسی پوسٹ کولونیل پیریڈ میں داخل نہیں ہوئے, وہ کولونیل پیریڈ ایک بالکل نئی صورت میں اسی طرح یہ چل رہا ہے. دوسرا, جہاں تک آپ نے کہا کہ جسے میں نو آبادیاتی جدیدیت کہتا ہوں, اس کو میں نے کئی معنوں میں استعمال کیا ہے, اس کا تو یہاں موقع نہیں ہے کہ میں پوری طرح واضح کروں, لیکن ایک جس کو میں اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ نو آبادیاتی جدیدیت جو ہوتی ہے وہ دعوے اور حقیقت کے تضاد کو پیش کرتی ہے. کہ جو استعمار کار ہوتے ہیں وہ جو دعوے کرتے ہیں, جو ترقی کے دعوے کرتے ہیں, تہذیب کے دعوے کرتے ہیں, ایک اصلاح کے دعوے کرتے ہیں, ایک نئے قانون دینے کے دعوے کرتے ہیں, اور پسماندگی سے اوپر اٹھا کر انہیں ایک نئی ایک روشن دنیا میں لے جانے کے, یا روشن خیالی کے, لبرلزم کے جتنے بھی یا انسانی حقوق کے جتنے دعوے کرتے ہیں, وہ دعوے جو اصل حقیقت ہوتی ہے اس سے یکسر مختلف ہوتے ہیں. جس طرح اس فلم کے آخری ایپیسوڈ میں, آخری حصے میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ہمیں یہ کمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, اس کی کوئی کمی نہیں ہے, ہم نالج میں لیک نہیں کرتے, ہمارے پاس ہم جانتے ہیں, لیکن یہ کہ اس علم کو مسخ کیا جاتا ہے, اس کو چھپایا جاتا ہے, اس کو دبایا جاتا ہے. اب اور اس کو چھپانے اور دبانے کے بہت سے ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. تو نوآبادیاتی جدیدیت اسی کو دراصل کھولتی ہے کہ یہ جو حقیقت کا اور دعوے کا تضاد ہے, اور یہ تضاد جان بوجھ کر رکھا جاتا ہے, یہ اس کا حصہ ہوتا ہے, یہ اتفاقی نہیں ہوتا, یہ جان بوجھ کے پیدا کیا جاتا ہے کہ دعوے کچھ اور کیے جائیں, اور تاکہ اس کیونکہ وہ میرا خیال ہے جو جتنے کولونائزرز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو زبان کی طاقت ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ زبان کے ذریعے, اور اس فلم میں بھی آپ دیکھیے کہ اس زبان میں بھی جگہ جگہ اس زبان کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ جس تاریخ کو فراموش کیا گیا ہو, جس تاریخ کے سلسلے میں ایک اس کو بھلانے کی کوشش کی گئی ہو, جس تاریخ کو سپریس کیا گیا ہو, اس تاریخ کو وہاں سے نکالنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے جو بڑا طریقہ اس فلم میں بھی استعمال کیا گیا ہے کہ جو کچھ الفاظ جیسے ایکسٹرمینیٹ کا لفظ ہے, یا بروٹس کا لفظ ہے, یا دوسرے جینوسائیڈ کا لفظ ہے, ان لفظوں کو ایک طرح سے ایک ان کے اندر جو کوڈڈ پیغامات تھے, یا جو تاریخ سمٹ گئی ہے ان لفظوں کے اندر,
उस लफ्जों को एक तरह से अनरेवल करके उस तारीख को एक तरह की उसकी बाज़याफ्त करने की एक कोशिश की गई है। तो लिहाजा वो ज़ुबान को तो बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो नौ आबादियती जदीदियत भी इसी तरह एक बड़ी ज़ुबान इस्तेमाल करती है जो बड़ी पुरशको ज़ुबान होती है उस दुनिया के लिए जो दरअसल मसाइब से, मुश्किलों से भरी हुई होती है। तो हमारा जो 19वीं सदी का जो उर्दू अदब का जो मैंने मुताला किया वो इसी तरह की चीज़ों को पेश करता है। लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस फ़िल्म में अगर ये 1857 और 1919 के भी कुछ हिस्से अगर आ जाते तो हम ये कहते कि ये एक मिस नहीं हुआ। मुग़ल पीरियड का थोड़ा-सा ज़िक्र आया है, लेकिन जो कुछ यहाँ होता रहा जो एक हौलनाक वाक़यात ख़ास तौर पर जलियांवाला बाग या उससे पहले 1857 में हुए या उससे पहले 1757 में उनकी तरफ वो नहीं गया। लेकिन इससे उस फ़िल्म का जो बुनियादी लॉजिक है वो मुतासिर नहीं होती। दूसरी बात मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इस फ़िल्म की मंतक से मुताबिक ये है कि हमें उन लफ्ज़ों को समझना चाहिए कि उन लफ्ज़ों की जो तारीख होती है। यहाँ आपने जो वैशी का लफ्ज़ जो तर्जुमा किया, तर्जुमा बहुत उम्दा आपने किया और मेरा ख़्याल है ये उस जो अंग्रेज़ी की जो जुमला है, जो दरअसल हार्ट ऑफ डार्कनेस से जो मिस्टर कॉट्स है, उसकी ज़ुबानी ये उसका एक जुमला है। उसको जिस तरह आपने उर्दू में तर्जुमा किया है, ये बहुत परफेक्टली उसको ये पेश करता है उस सूरत-ए-हाल को। लेकिन मैं थोड़ा-सा इसकी जो लफ्ज़ वहशी किया है, इसकी जो एक एटिमोलॉजी है या इसके जो उर्दू में इस्तेमालात रहे, उसमें जाना थोड़ा-सा ले जाना चाहूँगा और आप उसमें देख के हैरान होंगे कि हमारे यहाँ ये लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल होता था और फिर उनके अंग्रेज़ों के आने के बाद ये किन मानों में इस्तेमाल हुआ। सबसे ज़्यादा ये जो लफ्ज़ है, हमारे यहाँ क्लासिक उर्दू शायरी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। नस्र में ये कम हुआ है लेकिन शायरी में बहुत और शायरी में जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, एक तरकीब इस्तेमाल हुई है दिल वहशी। मैं 2 शेर सुनाता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उन शेरों में ये दिल वहशी की तरकीब किन मानों में आई है। एक गालिब का और एक खाली का है। गालिब का है कि मैं और एक आफ़त का टुकड़ा वो दिल वहशी के है। मैं और एक आफ़त का टुकड़ा वो दिल वहशी के है, आफ़ियत का दुश्मन और आवारगी का आशना। लेकिन इससे ज़्यादा जो खूबसूरत है वो हाली का शेर है, वो ज़रा सुनिए, बड़ा मशहूर शेर भी है कि कौनो मकां से है दिल वहशी किनारा गिर, इस खानमा खराब ने ढूँढा है घर कहाँ। यहाँ जो वहशी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ये जो दिल वहशी है और जिसने पता नहीं किस जगह घर ढूँढा है और वो उसका पता भी मालूम नहीं है। हमारे जब लुगात में हम इसको देखते हैं तो ये 2 मानी में इस्तेमाल होता है। मसलन फ़रंग आसफ़िया जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एक मोतबर लुग़त समझा जाता है उर्दू का, उसमें इसको जंगली, सहराई जानवर के मानी में एक मानी और दूसरा मानी इसका है भड़कने वाला, घबराने वाला, एक हाल पर ना रहने वाला। तो क्लासिकी शायरी में जो दिल वहशी है वो इस दूसरे मानी में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हमारी उर्दू लुग़ात में कहीं भी जो वहशी का लफ्ज़ है, गैर मुतमद्दिन इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा अगर हम इस्तेमाल करते हैं लुग़ात में तो उर्दू लुग़त तारीख़ी असूल पर जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था शुरू हुई और जब उसकी जिल्द जिसमें ये छपा तो पहली जिल्द उसकी 1977 में आई थी, लेकिन जो उसकी 2007 में जिल्द आई, वाव से शुरू होने वाली, उसमें आया तो ये गैर मुतमद्दन के अल्फ़ाज़, गैर मुहज़्ज़ब के अल्फ़ाज़, उजड़ और अनगढ़ के अल्फ़ाज़ आए। इससे पहले जो लुग़ात मिलते हैं, उनमें ये मानी नहीं है या वहाँ कहीं ये जानवर कहा गया है, ये जानवर है, लेकिन वो जानवर जो इंसानों को देख के घबरा जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो उसी मानी में दिल को भी जो इंसानों की बस्ती में नहीं रहना चाहता और उनसे दूर जाना चाहता है। लेकिन बहुत दिलचस्प बात ये है कि जॉन टी प्लेट्स का जो लुग़त था, डिक्शनरी ऑफ उर्दू, क्लासिकल हिंदी एंड इंग्लिश, उसमें वहशी का लफ्ज़ है, वो मैंने जब निकाले तो मैं देख के हैरान हुआ तो उनमें कुछ तो यही मानी है कि जो अनटेम्ड, वाइल्ड, शाई, अनसोशिएबल, लेकिन उसमें पहली दफ़ा ये इस्तेमाल होता है ए वाइल्ड बीस्ट, ए ब्रूट, ए सैवेज, क्रूअल, ब्रूटिश और आगे नीम वैशी की भी तरकीब है हाफ टेम्ड हाफ सिविलाइज्ड सेमी बारबरस उसमें या तो किसी उर्दू लुगत में नहीं आते बाद में जब उर्दू लुगत में भी आई है तो ये जॉन प्लेट्स गोया उसने और ज़ाहिर है ये ब्रूट्स का लफ्ज़ जो पीछे अगर उसकी आप एटमालो भी जाए तो जहाँ वो लैटिन से फ्रेंच में और फिर अंग्रेजी में आकर जो मानी इस्तेमाल होने शुरू हुए वही उन्होंने यहाँ उसके डाल दिए तो चुनाचे वही मानी और वो लोग हमारे यहाँ उर्दू में जो लोग उस कॉलोनियल मंतक से इत्तेफाक करते थे या अपने अदब के मुताले के लिए कॉलोनियल कैनन को इस्तेमाल करते जैसे कलीमुद्दीन अहमद तो उन्होंने नीम वैशी का लफ्ज़ इसी जॉन प्लेट्स के मानी में इस्तेमाल किया और कहा कि उर्दू गज़ल नीम वैशी है अगरचे उन्होंने ये जॉर्ज संतियाना से ली थी तरकीब
کہ وہاں انہوں نے کہا کہ مغرب میں 2 شاعر ایک سیمی باربرین ہے اور اس میں یہ نیم وحشی کا لفظ استعمال کیا، ایک ییٹس کے لیے اور ایک برٹش شاعر کے لیے. لیکن انہوں نے پوری اردو غزل کو کہا کہ گویا جو غزل دل وحشی کہہ رہی تھی اس کو کہا کہ یہ دل وحشی اس معنی میں نہیں ہے، غزل لکھنے والے کا جو ذہن ہے وہ نیم وحشی ہے، یعنی نیم مہذب ہے. اور اس نے جو وضاحت کی کلیم الدین احمد وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وحشی ذہن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لاجیکل تھنکنگ نہیں کر سکتا، وہ ٹکڑوں میں سوچتا ہے. اس کو اگر کوئی دیا جائے موضوع جس پہ گفتگو کرنے کے لیے تو وہ بھول جاتا ہے اور تسلسل کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں غزل میں چونکہ ہر شعر کا الگ معنی ہوتا ہے تو یہ اسی وحشی ذہن کی علامت ہے. نظم میں چونکہ موضوع مسلسل چلتا ہے اور ایک لاجیکل سیکوینس ہوتی ہے اس لیے وہ مہذب آدمی کی نشانی ہے. اور انگریزوں نے بھی جس ہمارے یہاں جو اردو ادب میں کینونائزیشن کی تھی وہ نظم کی تھی جس میں ایک مسلسل موضوع ہوتا ہے. اور غزل جو ہماری اس مسلم تہذیب کی سب سے بڑی نمائندہ تھی اس کو نیم وحشی کہا. ایک تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح خود ہمارے یہاں جو یہ ایک طرح کا یہ آج کے لفظوں میں جو ہمارے ساتھ جو ایک وحشی پن انہوں نے کیا، یہ وحشی پن ان کے پارٹ پہ تھا لیکن وہ ہمارے ساتھ. اور پھر بعد میں لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا. کرشن چند کی کتاب جب 1947 کے جو فسادات تھے ان پہ جب آئی تو انہوں نے خود کہا کہ ہم وحشی ہیں. جو پاکستان میں ہم پشاور ایکسپریس کے نام سے چھپی اور ہندوستان میں ہم وحشی جس میں یہ فسادات کے سارے افسانے ہیں. تو ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ اگر آپ خود ہماری اپنی تاریخ کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے جو کچھ اس فلم میں دکھایا گیا اور جس طرح ان لفظوں کو ایک طرح کی ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے ذریعے اس جو مدفون تاریخ تھی اس کو وہاں سے بازیافت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دوسرے میں ایک دو باتیں اور سے عرض کرنا چاہوں گا پھر باقی بعد میں اگر کہیں گے تو وہ یہ ہے کہ اس کو بھی میں نے کنٹیکسچوائلائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو جملہ ہے جو جوزف کانریڈ کے جو ناول میں یہ جو ادا ہوتا ہے اس میں کہ اس مسٹر جو کٹس ہے جو اس کا کردار ہے اس کے حوالے سے اس کے بارے میں جو کچھ ناول میں کہا گیا میں صرف وہ ایک چھوٹا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. اس ناول میں یہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو مسٹر کٹس تھے ان کا جو باپ تھا وہ آدھا انگریز تھا اور اس کی ماں آدھی فرانسیسی تھی. اور اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو میں انگریزی میں سنانا چاہتا ہوں اس مسٹر کٹس کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ ہے کہ اس کردار کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آل یورپ یعنی اس بنیاد پر کہ وہ اس کا باپ آدھا انگریز اور ماں آدھی فرانسیسی ہے تو اس سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ آل یورپ کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا میکنگ آف کٹس. تو اب یعنی پورے یورپ نے اس کی تشکیل میں حصہ لیا، اپنا حصہ ڈالا. تو اب اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو صرف یہ ایکسٹرمینیٹ آل دا بروٹس جو ہے یہ ایک کردار نہیں کہہ رہا، وہ کردار وہ پورا یورپ کہہ رہا ہے، وہ یورپ جس نے مسٹر کٹس کو بنانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں میں پھر وہ مجھے وہ خیال اس کا آیا چینوا اچیبے کی جو اس پہ تنقید ہے اسی ناول پر آرٹ آف ڈارکنیس پر جس میں کہا کہ اس میں جو افریقہ کو دی ادر بنا کر پیش کیا گیا دریائے ٹیمز اور جو کانگو دریا ہے یہ دو بالکل الگ دنیاؤں کو پیش کرتے ہوئے جو اس فلم کا بھی سارا موضوع ہے. اگرچہ اس فلم میں جو ہارٹ آف ڈارکنیس وہ دوسرے زاویوں سے بھی پیش آتی ہے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ اس فلم میں یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت اہم ہے کہ یہ جو ایک شخص نہیں کہہ رہا بلکہ ایک شخص کے اندر پورا وہ کلچر جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے. باقی یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس فلم کو دیکھنا آسان نہیں ہے. یہ فلم بہت ہولناک ہے. اس لیے ہولناک نہیں ہے کہ مطلب اس کو ہولناکی کو ایک یعنی فلم کی صورت پیش کیا گیا ہے بلکہ جن حقائق کو پیش کیا گیا وہ اپنی اصل میں ہولناک ہے کیونکہ انہوں نے تاریخ سے ادب سے فلسفے سے سائنس سے بہت سے دوسرے میڈیا جو ہیں ان سے مدد لے کر اس ہسٹری کو پیش کیا گیا ہے. تو اس طرح جس طرح ہمیں خاص طور پر افریقی آسٹریلیا کے جو مقامی باشندے تھے یا ریڈ انڈینز ہیں امریکی جو اصل نیٹو امریکن ہیں ان کی جس طرح نسل کشی کی گئی اور جتنی زیادہ مطلب اب وحشی کا لفظ میں تو جانوروں کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے کہ جانوروں کو بھی یہ کہنا غلط ہے، جانوروں اپنی ایک ان کی دنیا ہے. ہم جب ان پہ ایک اپنا تصور لاگو کرتے ہیں تو وہ جانوروں کو ڈیفائن نہیں کرتا، وہ ہمارے جو خیالات ان کے بارے میں ان کو ڈیفائن کرتا ہے. لیکن انہوں نے میرے خیال اس کے لیے ہمیں زبان بھی اور چاہیے، وہ جانوروں کو ان کو بربریت والی نہیں کی چاہیے. یہ بالکل ایک اور طرح کی جس کو پہلی دفعہ تاریخ میں انہوں نے جس کو استعمال کیا، جس صفاقی کو، جس ظلم کو اور اپنے اندر ہر طرح کی جو امپیتھی تھی وہ تھی.
मेरा ख्याल है इनका जो मुताला किया जाना चाहिए, जो क्रिमिनल स्टडीज जो हुई है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें जो क्रिमिनल माइंड है उसको जिस तरह डिफाइन किया गया, क्रिमिनल माइंड की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि उसके पास जिसको वो शिकार बन, उसके लिए इम्पैथी खत्म हो जाती है, उसके अंदर कोई हमदिली, हमदर्दी और हमदिली नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इसमें भी जो मनाजिर दिखाए गए हैं और जिस तरह उनको बच्चों को, औरतों को, बड़ों को, हर तरह के, और एक नहीं कई लोगों को, एक मसला मंजर वो है जिसमें वो एक जो मिशनरी है वो उनको तबलीग कर रहा है, और एक वही किरदार जो बार बार उसमें जाहिर होता है, वो आता है और वो एक आदमी को पकड़ के ले जाता है और सबके सामने उसको गोली मार देता है, और वो बेचारे जो उनके चेहरों पे खौफ है, उस खौफ को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। तो ये पूरी फिल्म एक नहायत हौलनाक और दहशतनाक है, लेकिन आपकी बात ठीक है, इसको देखना सबके लिए इसलिए जरूरी है कि उस सच्चाई को हम समझ सकें कि वो सच्चाई खुद एक हौलनाक थी, क्योंकि उस सच्चाई को हौलनाक बनाया गया था। अच्छा, दूसरा एक और चीज जो मेरे ख्याल इस फिल्म में हुई, जो एक नौबादियत जदीदियत के हवाले से जो तजाद का मैंने जिक्र किया, वो तजाद इस फिल्म में भी नजर आता है, और इस फिल्म के आखिरी हिस्से में बयान भी किया गया कि जिन लोगों ने ये सारे मजालिम किए, सारे पढ़े लिखे लोग थे, जो अफगानिस्तान यानी वो पुराने यानी 18वीं सदी, 19वीं सदी और खुद 20वीं सदी, और इस वक्त भी जो लोग कर रहे हैं, जो वियतनाम में, अल्जीरिया में, अफगानिस्तान में और इस वक्त फलस्तीन में जो कर रहे हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो उन पढ़े लिखे लोग जो है वो अपनी जो उन अपने मुल्कों में जिस तरह वो जहानत को और अपने सबको करते हैं, लेकिन जब वो दूसरों को देखते हैं, दूसरों के साथ पेश आते हैं, तो वो ऐसे जालमाना तरीके से पेश आते हैं जिसको इसको डिफाइन करना आसान नहीं होता, कि ये अजीबोगरीब तजाद है, वही एक कॉलोनियल मॉडर्निटी का, कि जो हकीकत और दावे का। और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें खौफ को जिस तरह बयान किया गया है, फिर इस फिल्म की जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, जिसमें कई मोटिव आते हैं स्टोरी करते, मैं फिल्म की टेक्निक पे कोई मतलब माहिराना बात नहीं कर सकता, लेकिन जो इसमें इस्तेमाल की गई है तारीख को एक रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ चीजें लेकर, और फिर पर्सनल सबसे अहम, कि जिस तरह राहुल पैक के पर्सनल एक्सपीरियंस को, मेरे ख्याल ये भी एक बिल्कुल नई चीज है कि जिन लोगों ने ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए हैं उनको बोलने का हक है, उनको उन कोलोनाइजर के बारे में बोलने का हक है, राय देने का हक है। तो सिर्फ किताबें ही हमारे जो किसी हकीकत को मुस्तनद बनाकर पेश नहीं करती, खुद हमारे जो असल तजर्बात होते हैं वो भी उस हकीकत को बयान करते हैं। तो मेरे ख्याल इस फिल्म में ये भी इस्तेमाल किया गया, जो पर्सनल एक्सपीरियंस उसके अपने हैं राहुल पैक के, वो इस फिल्म में एक बहुत एक अहम हिस्सा डालते हैं। मेरी बहुत गुफ्तगू तुलानी होगी, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम नुकात आपने उजागर किए अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में, बहुत कुछ समेट लिया। मगर मैं डॉक्टर शाहज़ेब अब आपसे सवाल करना चाहूँगा इसी सिलसिले में। ये जो नासिर साहब ने भी जिक्र किया कि जो जुमला उसमें कई बार दोहराया गया, और वो भी स्वेन लिंक्विस्ट जो है अपनी किताब में एक्सटर्मिनेट ऑफ द ब्रूट्स में भी जिक्र करता है कि इट इज़ नॉट नॉलेज दैट इज़ लैकिंग। तो अब ये रद्द यानी इल्म की कमी नहीं है, जैसे नासिर साहब भी कह रहे थे, तो ये रद्द नौआबादियात यानी डी कॉलोनियल जो मकतबा फ़िक्र है, उसमें एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है एपिस्टेमिसाइड, है जी, यानी इल्म कुशी कहना चाहिए, जो कि आमतौर पर तो इस तरीके से इस्तेमाल होती है कि जाहिर है ये नौआबादियाती दौर माजी की तमाम इस्तेमार से बहुत मुख्तलिफ ये एक चीज़ है कि माजी का जो इस्तेमार था, उन्होंने आके ये कोशिश नहीं की कि वहाँ के तमाम उलूम, क्योंकि उनके अंदर तरक्की का तसव्वुर नहीं था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तमाम उलूम जो हैं ये बेकार हैं और हमारी एक शेल्फ जो है, क्योंकि वो तरक्की का तसव्वुर ही नहीं था, तारीखी दर्जाबंदी का तसव्वुर नहीं था। तो ये भी एक नई किस्म की चीज़ है। ज़्यादातर तो ये इल्म कुशी या एपिस्टेमिसाइड जो है इस सिलसिले में इस्तेमाल होती है कि उन्होंने आके मकामी तमाम उलूम जो है तबाह कर दिए। मगर ये भी तो, अब मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये भी तो एक तरीके की एपिस्टेमिसाइड है कि अब ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि सारी दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कुछ ना कुछ अंदाजा है कि अमेरिका की जो मकामी आबादियां थी, जब ये एक तो गोरे वहां कैसे पहुंचे, यानी यूरोपियन लोग वहां अमेरिका कैसे पहुंचे, ये ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों में ख्याल में कुछ ना कुछ अंदाजा होगा। उससे भी ज्यादा अंदाजा पढ़े लिखे लोगों को दुनिया भर में इस बात का है कि अफ्रीकी यानी सिया फाम लोग वहां कैसे पहुंचे। शायद ही कोई पढ़ा लिखा ऐसा हो जिसको ना पता हो। मगर ये आपके आंखों के सामने
جو ایک چیز ہے, یعنی کہ وہ علم آپ کو موجود ہے, آپ کو ہے وہ علم, مگر وہ پھر بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے. تو یہ عجیب سے ایک صورتحال کے اوپر کچھ تبصرہ کریں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, جیسے ہم رد نوآبادیاتی ایک نقطہ نظر سے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں, پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی, ناصر صاحب نے بھی اس کو اپنی کتاب کے ذریعے جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی کہ جو نوآبادیت ہے اسی کی جو دوسری ایک اس کا رخ ہے کہ یہ ایک دو رخی ایک اپنی حقیقت رکھتی ہے, کہ جو جدیدیت کا بیانیہ ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے, اس کی ایک جاذبیت ہے, اس کا ایک ریٹرک ہے, وہ ہمیں سامنے آتا ہے, سامنے وہ لایا جاتا ہے, اور اس کی اس کا جو دوسرا رخ ہے جو نوآبادیت کا ہے, تو اس کو جو ہے وہ سامنے نہیں لایا جاتا, جس کو ہم کولونیالٹی اور ماڈرنٹی. اب یہ جو ایک ٹیکنیک انہوں نے اس دور کے اندر چلی وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اب جیسے اس فلم میں ہی ہم دیکھتے ہیں, اس کی دوسری ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ راول پیک ہمیں بتاتے ہیں, اور وہ ایک گرافک جو آپ نے جیسے ابھی سلیوز کا ذکر کیا کہ غلاموں کو کس طریقے سے اور کتنے عرصے کے اندر, ہم جانتے ہیں فلم میں ہی ہمیں بتایا گیا کہ 12.5 ملین جو ہیں وہ سلیوز, ان کو 1875 تک جو ہے وہ ادھر امریکز کی طرف وہ گئے. تو اب اسی کے عرصے کے اندر وہی جب دکھایا جا رہا ہے فلم کے اندر, تو ساتھ ہی راول پیک بتاتے ہیں کہ میں وہی جملہ پڑھتا ہوں جو انگریزی میں وہاں پہ استعمال کیا گیا, تو انہوں نے کہا the more European merchants and mercenaries bought and conquered men in the Americas, the more European philosophers wrote and talked about man. تو ایک طرف یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری تھا, اور یہ ایک نیکڈ ایگریشن جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر وقوع پذیر ہو رہی تھی, لیکن اس کو جو چھپانے کے لیے جو ایک بیانیہ تخلیق کیا گیا, جس کو ہم کبھی انلائٹنمنٹ کا بیانیہ بھی کہہ دیتے ہیں, جدیدیت کا بیانیہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. تو جو اگر اس کو یوں کہا جائے کہ جو ہوم فرنٹ پہ فلسفی بیٹھے یورپ میں, اور جو 19ویں صدی کے اندر جو تحریر لکھ رہے تھے, اور وہ کتابیں چھپ رہی تھیں, اور پبلشنگ انڈسٹری فلرش کر رہی تھی, برطانیہ کے تمام بڑے بڑے جو ہے پبلشنگ ہاؤسز کی اگر ہم تفصیل دیکھیں, مثال کے طور پہ چونکہ اس حوالے سے میرا مطالعہ ہے, تو وہ سب اسی عرصے کے اندر جب یہ دنیا بھر کے اندر یہ مقامی افراد کا قتل عام جو ہے وہ جاری و ساری تھا, جینوسائیڈ جاری و ساری تھا, اسی طرح یہ جیسے فلم میں ہی ایک موقع پہ جرمنی کے حوالے سے بتایا راول پیک نے کہ کس طریقے سے جو اس کی ترقیات ہو رہی تھیں خود برسلز کے اندر, اور بڑی اونچی اونچی عمارات بن رہی تھیں, تو اس کی کاسٹ وہ کٹے ہوئے ہاتھ تھے جو وہ جو لوگ ان کی بات نہیں تسلیم کرتے تھے افریقہ میں, تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے, تو وہ ایمپوٹیٹڈ ہینڈز کے بدلے وہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز اور بڑی بڑی جو ہے وہ ان کی جو ہے عمارات جو ہیں وہ تخلیق ہو رہی تھیں. اسی طرح جو ہوم فرنٹ میں بیٹھے ہوئے فلسفی ہیں وہ مین کو ڈیفائن کر رہے ہیں, فلسفائز کر رہے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے, تصور انسان کیا ہے, اور اسی فلسفائزیشن کو وہاں کے پبلشنگ ہاؤسز, مثلا میکملن جیسے پبلشنگ ہاؤسز, وہ اس کو چھاپ رہے ہیں اور اس کو پوری اسی کلونیل دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. اور وہاں کے لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں اس ڈاکیومنٹری میں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک بذات خود ان کا اپنا جو عمل تھا وہ کتنا ایک جو ہے اس کے لیے شاید ہم حیوانی لفظ بھی استعمال نہ کر سکیں, تو شاید کوئی نیا لفظ تخلیق کرنا پڑے گا جس انداز سے مقامی آبادیوں کو انہوں نے قتل کیا. اور وہ پبلشنگ ہاؤسز جو وہاں وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں تو وہ انہی کالونیز میں بھیجی جا رہی ہیں سویلائزیشن کے نام پہ, اور وہاں آگے جا کر وہ کتب جو ہیں وہ کہاں پہنچ رہی ہیں, جو کلونیل یونیورسٹیز اسٹیبلش کی جا رہی ہیں. جیسے وہ بالکل اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ادھر بامبے اور مدراس اور کلکتہ میں یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, پھر پنجاب یونیورسٹی بن رہی ہے, گورنمنٹ کالج لاہور, گورنمنٹ کالج دہلی. اب ان کے جب نصابات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہی والے تصورات جو ہیں, وہی والا فلسفہ, وہی والا تصور انسان, وہی والا تصور کائنات, اور اگر ہم اس کو دیکھیں
تو یہ وہی جو ہے دور ہے کہ جس میں تعقل پسندی کی بات کی جا رہی ہے، اور تعقل کا ایک بڑا محدود سا تصور، انسان کا ایک تصور مادیت کی بنیاد کے اوپر، اور میٹا فزکس کا جو ہے وہ ہر وہ چیز جو کہیں نہ کہیں ابسٹرکٹ کرتی ہے اس عمل کو فلسفیانہ حوالے سے، تو اس کو جو ہے وہ وہاں پر روکا جا رہا ہے اور اس کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پر، یہی سارے علوم وہاں پر جو ہے وہ نافذ کیے جا رہے ہیں، اور جو مقامی علم ہے اس کو، آپ نے بھی مقالے کا حوالہ دیا، تو اس کی بات کر کے مقامی علوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑی کوڑا استعمال کیا گیا مقامی علوم کو رد کرنے کا، جو آج تک جاری و ساری ہے، وہ یہ کہ یہ تو قدیمی ہے، یہ تو پرانے ہیں، یہ تو دور سے ہم آہنگ نہیں ہے، یہ تو جدید نہیں ہے، اور اس بنیاد کے اوپر ان تمام علوم کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا، اور اس طریقے سے ایک نئی ایپسٹمالوجی، ایک نئی علمیات جو ہے وہ وہاں پر متعارف کرائی جاتی ہے۔ پھر اسی علمیات رکھنے والے طبقے کو وہاں کا جو ہے وہ زمام کار ان خطوں کی، ان معاشروں کی، وہ پھر انہی کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ تو اس کے نتیجے ایک مکمل ایک ایسی نئی دنیا تخلیق کی گئی کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مقامی علوم، اور جس کے اندر ایسے جو ہے بہت سے ایسے میں کہوں گا سیف گارڈز موجود تھے کہ جو اس طرح کی شیطنت کو، یہ شاید زیادہ درست لفظ ہوگا، اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی تصور کائنات کے ذیل میں اس کو رد کرتے تھے۔ تو ایسی تمام چیزوں کو نکال باہر کیا گیا، یا ان کو اس طرح سے جو ہے ان کی کوئی سخت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، کوئی ان کی اگر مزاحمانہ ان کے اندر ایسی سخت تھی تو ان کو اس انداز سے حاشیے پہ دھکیل دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں آج ہم جس دور میں بستے ہیں، تو ہمارے سامنے جو ہے میں یہ کہوں گا کہ مغرب میں جو اس کے اوپر تنقید ہوگی، تو ہمارے اپنے ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ زیادہ برہم ہے اس طرح کے بیانیے پہ، اور وہ بڑے پریشان ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ بذات خود ہم جتنے بھی ادارہ جاتی جو تشکیل ہوئی ہے ہمارے معاشرے کی، مثلا ہمارے ہاں دیکھ لیں، آخری میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ انتظامیہ کو لے لیں، بیوروکریسی کے ادارے کو دیکھ لیں، ایک ٹپکل بیوروکریٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ذہنی طور پر اسیر ہے اس بیانیے کا، اور وہ چند جو کتب جو یونیورسٹی میں پڑھ کے یا اس کے بعد جو ہے اپنے فارغ وقت میں چند چیزیں پڑھ کے، تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تو علم کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، اور وہ اسی قدیمی تصور کے اوپر، وہی انلائٹنمنٹ کے بیانیے کے اوپر جو جدید تحقیقات آ رہی ہیں اس سے بے بہرا، تو وہ بذات خود ان کا ایک اپنا جو ہے وہ اس طرح کا ایک برہمی کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس کا جو ایک ادارہ جاتی تشکیل کا اینگل ہے، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایپسٹیمسائڈ ہے یہ کس طرح سے باقاعدہ بڑی ٹھوس اقدامات کے ذریعے اس کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے، تاکہ جو نو آبادیت کی جو ایک قبیح شکل ہے اور اس کا جو فعل تھا جو رائج رہا اور ابھی بھی رائج ہے، اس کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک جدیدیت کی جو ہے وہ چادر چڑھائی جاتی۔ جی جی جی، بہت 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 شکریہ، بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے اور ان کی وضاحت کی۔ یہ بھی بڑا ایک عجیب سا مجھے برابر اس کا خیال آتا ہے، اور اب میں ہمارے درمیان جو صحیح معنوں میں مورخ ہیں ڈاکٹر علی رضا، ان کی طرف آؤں گا۔ ظاہر ہے سبھی رد نو آبادیات مکتبہ فکر سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جو یہاں پہ سب ہے، سب کو عام کیا کہنا چاہیے مختلف شعبوں میں بٹے ہوئے عالموں سے زیادہ تاریخ سے شغف ہوتا ہے، مگر بہرحال پھر بھی آپ کا سب سے زیادہ گہرا اس سے تعلق ہے، تو میں اس طرف آؤں گا۔ مجھے یہ بہت ہی عجیب، جتنا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی تباہی، مطلب اس کا جو فلم دیکھے گا وہ بھی حیران ہوگا نا کہ یہ پچھلی چند صدیاں جو یعنی جدید دور، یہ کتنی بڑی عالمی تباہی کے نتیجے میں یہ دنیا وجود میں آئی۔ آخرکار ہم لوگ سب کے سب گوروں کی بنائی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی واضح سی ایک بات۔ اتنی بڑی تباہی،
یہ ایک طریقے سے وہی سوال دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں، مگر یہ اتنی حیران کن بات ہے، اور کہ اس پہ مختلف نقطۂ نظر جو ہیں اگر ان کی وضاحت کی جائے، یہ کیسے اوجھل ہے، کیسے چھپ گئی؟ یہ اور تمام پڑھے لکھے لوگ، ابھی اس کے اوپر بہت اچھا تبصرہ کیا ہے، تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گوروں کی جو تہذیب ہے یا یورپی ممالک جو ہیں یہ بالکل صحیح انسانی معاشرے ایسے ہی ہیں، بہترین انسانی معاشرے ہیں، ان لوگوں کا اخلاق بہترین ہے، ان لوگوں کی ثقافت بہترین ہے، اور ان لوگوں نے کوئی بہت تیر مار لیا نا اس دور میں، اور ہم سب کو اسی سمت جانا ہے. ہاں، تو انہوں نے یہ جو سب کچھ اتنی بڑی تباہی انہوں نے دکھائی، آپ ایز اے مورخ کے طور پہ آپ بتائیں گے کہ اس میں کتنی صداقت ہے جو راؤل پیک نے جو ہمیں دکھایا ہے پچھلے چند صدیوں کی تاریخ؟ کیونکہ یہ تو بالکل جو عام تصور ہے جدید تاریخ کا، اس کا بالکل ہی الٹ ہے. تو بحیثیت مورخ آپ کا کیا خیال ہے، یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ بہت شکریہ نعمان بھائی، آپ نے اور سجاد بھائی نے دعوت دی، میں آپ کو بڑا مشکور ہوں. اور میں بس جو ناصر عباس صاحب نے اور شاہزید صاحب نے جو فلم کا مقدمہ سامنے رکھا، جو آپ نے بھی مقدمہ سامنے رکھا، میں بس اسی کو آگے بڑھاؤں گا. جو آپ کا سوال جس سے آپ نے شروع کیا کہ اس فلم میں کتنی صداقت ہے، میں تو بلکہ اس کا الٹ بھی سوچ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ایسے کون سے ایسے واقعات ہیں، ناصر عباس صاحب نے کچھ واقعات کی نشاندہی بھی کر دی ہے جو اس فلم میں بیان نہیں کی گئے، کہ ایک طرح سے ان کا ذکر ہی نہیں ہے اس فلم میں، اور شاید نہ ہو بھی سکے. یہ 5 صدیوں پر محیط ایک تاریخ ہے جس کو سمیٹنا 4 قسطوں میں یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے. اور جس حد تک راؤل پیک صاحب کر سکے، تو میرے خیال میں انہوں نے ایک بہت بڑی ایک خدمت انہوں نے سر انجام دی ہے، کہ ایک طرح سے انہوں نے بہت ہی سہل انداز سے یہ 5 صدیوں پر محیط جو تاریخ ہے اس کو سمیٹ کر انہوں نے اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھا ہے. مگر ایک بات جو آپ نے ایک اور اپنے ابتدائیے میں کہی تھی نعمان بھائی، وہ یہ تھی کہ یہ سب ہمارے نظروں سے کیسے اوجھل ہے. تو ایک تو جس کی نشاندہی شاہزید صاحب نے بھی کی تھی، وہ جو ایپسٹیمیسائڈ کی جو بات ہوئی تھی، ایک طرح سے جو کلچرل امپیریلزم جس کو کہا جاتا ہے، یا پھر عام فہم اگر کہیں کہ ایک طرح سے ذہنی غلامی کا شکار جو محکوم عوام تھی، جو کہ محکوم اقوام تھیں، وہ جو ذہنی غلامی کا شکار ہوئے تھے، یا ان کی کم از کم جو ان کی جو ایلیٹس تھے. تو ایک تو آپ کو وجہ یہ ملتی ہے کہ کیوں ایک طرح سے اوجھل ہے یہ ہمارے نظر، کہ ہم کیوں آج تک اس نو آبادیاتی تجربے کو ایک ترقی یافتہ ایک اس میں ایک تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کولونیلزم کی تاریخ ایک طرح سے ترقی کی بھی تاریخ ہے، ایک ڈیولپمنٹ کی بھی تاریخ ہے. یہ تو ایک تو بات یہ ہو چکی ہے. مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش رکھنا چاہوں گا آپ سب کے سامنے کہ میرے خیال سے یہ جو تاریخ ہے اور اس کی تلخ جو حقائق ہیں، یہ ہمارے نظروں سے اس لیے بھی اوجھال ہیں چونکہ بعض اوقات تو کیا اکثر اوقات شاید ہم اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہمارا حال جو ہے، کہ عہد حاضر جو ہے وہ ماضی سے منقطع ہے. اور یہ جو اس فلم کا اور راؤل پیک صاحب کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے جو کم از کم یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو جتنا فاصلہ ہم تصور کرتے ہیں کہ جو عہد حاضر اور ماضی کے بیچ میں فاصلہ جو ہے، ان کو ایک طرح سے انہوں نے جو ہے مزید کم کر دیا ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے انہوں نے یہ آرگیومنٹ دیا ہے، ان کا مقدمہ یہ ہے کہ فاصلہ شاید ہے بھی نہیں، کہ ماضی اور حال جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے لیے کہنا نہ صرف قبل از وقت ہے، مگر ہمارے لیے کہنا ہے بالکل صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں غلط بھی ہے، کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی کہ یہ سب تمام باتیں جو ہیں وہ ماضی کی ہیں، اور ہمارا جو حال ہے، جو ہمارا عہد حاضر ہے، اس کا اس تاریخ سے کوئی رشتہ نہیں ہے.
اور جب میں یہ بات جب میں فلم دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں جو ایک فکرہ جو بار بار گھوم رہا تھا وہ والٹر بینجامین کا تھا کہ جب والٹر بینجامین جو ہے ایک موقع پہ جب وہ کہتے ہیں، اور میں اس کا ایک طرح سے نہ صرف ترجمہ کروں گا بلکہ اس کا ایک اپنی طرف سے کم از کم ایک خلاصہ بھی پیش کروں گا کہ جب والٹر بینجامین ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ تہذیب کا اور ترقی کی کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جو کہ بیک وقت بربریت کی کہانی نہ ہو، کہ بربریت اور تہذیب جس کو ہم سمجھتے ہیں ان کا اور جدید تہذیب بالخصوص اس کا ایک بہت ہی گہرا رشتہ آپس میں ہے. There is no history of civilization that is not at the same time a history of barbarism, or there's no narrative of civilization that is not at the same time a history of barbarity and barbarism. تو یہ ایک طرح سے اس فلم کا اگر میں چند قدم پیچھے ہٹوں اور میں سوچوں اس فلم کے بارے میں تو یہ فکر بار بار میرے ذہن میں دوڑ رہا تھا، اور اس لیے بھی دوڑ رہا تھا چونکہ اگر میں اس بات پہ آؤں جو کہ ماضی اور حال کے بیچ میں جو فاصلہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ کس قدر وہ ایک طرح سے کم ہوتا ہے اس فلم میں یا نہ ہونے کا برابر ہوتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جو دوسری جو خدمت جو ایک طرح سے دوسرا مقدمہ جو میرے نزدیک بڑا اہم ہے اس فلم کا اور اس کتاب کا جس پر یہ فلم مبنی ہے، اور جو آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں جس کا ذکر بھی کیا کہ یہ مقدمہ کہ فسطائیت کی تاریخ اور فسطائیت کے مرکزی عقائد، فسطائی سوچ اور فسطائی نظریات، ان کا کتنا گہرا تعلق ہے اس نو آبادی اس استعمار کی تاریخ سے، اس نو آبادیاتی نظام کی تاریخ سے، کولونیلزم کی تاریخ سے، بلکہ اس حد تک یہ آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ فسطائیت جو یورپ میں ہم تصور کرتے ہیں کہ وہاں پہ اس میں کہ اوریجن وہاں پہ ہوا تھا، بے شک ہوا تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مگر اکثر اوقات یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک یورپین ڈیولپمنٹ ہی تھی، مگر اس کتاب میں اور اس فلم میں جو آرگیومنٹ جو بہت ہی ایک واضح طریقے سے دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تاریخ جو ہے یہ ناقابل فہم ہے، یہ ناقابل ایک طرح کہ یہ ناقابل فہم ہے جب تک آپ نو آبادیاتی نظام کی تاریخ کو سامنے نہ رکھیں، کہ جو نسل کشی جو یورپ میں دیکھی گئی دوسرے جنگ عظیم کے دوران، کہ جس کے ذریعے یورپین جو یہودی آبادی تھی اور جو روما تھے اور جو جپسی تھے ان کو جس طرح سے وسیع پیمانے پر جن کا قتل عام ہوا تھا، اس کی بنیاد اور اس کی ایک طرح سے تاریخ جو ہے وہ یورپ میں نہیں، وہ در حقیقت شروع ہوتی ہے 3 بر اعظموں میں. اس کی تاریخ جو ہے نہ صرف افریقہ سے جڑتی ہے مگر اس کی تاریخ جو ہے وہ امریکہ کے بر اعظم امریکہ اور آسٹریلیا سے بھی جڑتی ہے، اور یہ میرے خیال سے ان کی ایک بہت بڑی ان کا ایک مقدمہ ہے جو میرے خیال سے اکثر اوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور میں بار بار اسی جو آپ نے جو لفظ استعمال کیا اوجھل، میرے نزدیک بڑا اہم ہے، اور میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں بار بار اوجھل ہوتا ہے، اور یہ اوجھل ان پارٹ اس لیے ہوتا ہے چونکہ ہم جب تاریخ پہ ایک طرح سے جب ایک نظر دوڑاتے ہیں اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فیشزم اور فسطائیت کی تاریخ جو ہے وہ کولونیلزم کی تاریخ سے الگ ہے، منقطع ہے، مگر یہ اس فلم میں اور پھر سے میں کہوں گا اس کتاب پہ جس پہ فلم مبنی ہے اس میں ان دونوں تاریخوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، بلکہ ان کے بیچ میں جو رشتہ ہے اس کو ثابت کیا جاتا ہے. اور آخری بات جو میں کہوں گا کہ شاید اس لیے بھی اوجھل ہے ہمارے نظروں سے، اور اس پہ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، وہ شاید اس لیے چونکہ اس میں جس منطق کا ذکر ہوتا ہے، جو منطق ہے نہ صرف کولونیلزم کی بلکہ منطق ہے فسطائیت کی اور منطق ہے نسل کشی کی اور نسلی درجہ بندی کی، وہ منطق ایک طرح سے ہمارے نزدیک اور ہمارے دور میں اور بالخصوص ایک مخصوص طبقے میں وہ منطق جو ہے وہ کامن سینس کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، وہ منطق جس کے ذریعے یہ بات کہی جاتی ہے مثال کے طور پہ کہ چند جو کمزور یا پھر چند جو بیکورڈ جو ہم جو الفاظ جو ہم عام اس پہ استعمال کرتے ہیں، الفاظ جیسے کہ انگریزی میرے ذہن میں آ رہا ہے جیسے بیکورڈ کا لفظ جو ہوتا ہے، جیسے پریمیٹیو کا لفظ ہوتا ہے، جیسے ناصر عباس صاحب نے ذکر کیا جیسے وحشی کا لفظ ہوتا ہے، اور اس کے گرد جو تمام تر جو اس کی جو assumptions ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ کی بات چیت میں آپس میں جو بات کرتے ہیں،
کہ جو شخص مثال کے طور پہ جو کہ انگریزی سے ناواقف ہو، جو کہ ایک طرح سے چند جو چند جو لاجکس ہیں اس سے ناآشنا ہو، جو ایک طرح سے ہم جو اپنے آپ کو بڑا ایک تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں ان سے ناواقف ہو، تو اس کو جس طرح سے اس کو پیش کیا جاتا ہے، جس طرح سے اس کو پریمیٹو ایک طور پہ ایک انسان کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ منطق جو ہے یہ بھی ایک کولونیل ایک منطق سے جڑی ہوئی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس میں کچھ مسئلہ نظر آتا ہے بھی نہیں. ہمیں وہی والی بات ہے کہ جو آپ نے شروع میں ذکر کیا، ایک کامن سینس کی بات لگتی ہے ہمیں. تو شاید یہ ایک اور وجہ ہو کہ یہ تاریخ ہماری نظروں سے اتنی اوجھل کیوں ہے، اور یہ تاریخ گو کہ 500 سال پر محیط ہے، مگر جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو ان سے اگر میں ایک عرض کروں وہ یہ ہے کہ کم از کم کہ اس فلم میں آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ 500 سال، کہنے کو تو 500 سال ہیں، مگر وہ وقت زیادہ دور نہیں، کہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت. اور وہ وقت جو ہے جو ایک طرح سے جس میں نسل کشی بڑے پیمانے پہ ہوئی تھی دنیا بھر میں، ایک غلامی کی نئی تاریخ رقم کی گئی، اس ماضی کا سایہ آج تک ہمارے ساتھ ہے، اور اس ماضی کی ایک طرح سے جو منطق ہے وہ آج تک ہماری سیاست کا ایک اہم ایک طرح سے وہ حصہ ہے. اور جس طرح سے شاہ زیب صاحب نے بات کی کہ جو ہمارا ادارہ جاتی نظام ہے اس کی منطق بھی جو ہے اس تاریخ سے جڑی ہوئی ہے. تو شاید ان تمام وجوہات مجھے اور دیگر وجوہات بھی ہیں، مگر یہ چند گزارشات جو میں سامنے رکھنا چاہتا تھا آپ لوگوں کے، کہ یہ شاید کچھ وجوہات ہوں کہ یہ تاریخ ہم سے اتنی چھپی ہوئی کیوں ہے، اتنی اوجھل کیوں ہے. بہت بہت شکریہ علی رضا. یہاں پہ ایک خاتون عائشہ سید صاحبہ ہیں جو 2 سوال پوچھ رہی، جن کو سامنے اس وقت میں جلدی سے رکھ دوں. وہ ایک تو یہ کہتی ہیں، ابھی سجاد کی طرف آتے ہیں، کہ can it be said that the same strategies that were used by the colonizers on those whom they ruled, these same strategies have been used by the states on their own peoples. تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ یہ ہم سب کا ورثہ ہے. قوم پرستی جہاں بھی رائج ہے اور قومی ریاست جہاں بھی رائج ہے، وہ اس تمام تاریخی عمل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم سب نے، خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے، یہی تو ہم برابر کہے جا رہے ہیں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس میں ظاہر ہے ہم لوگ بھی شامل ہیں، وہ اس ان تمام تصورات کو انٹرنلائز کر چکے ہیں، یعنی اپنا چکے ہیں. تو دوسری انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایک وکٹم مائنڈ سیٹ کے تحت اپنی تمام کوتاہیوں کا تصور قصوروار مغرب کو ٹھہراتے رہیں گے؟ جدیدیت کے تشکیل کے دور میں ہماری لیڈرشپ نے کیا کردار ادا کیا؟ تو ہم باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے اندر آپ سے ہم کوئی اختلاف تو کر نہیں رہے، ہم بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اس تمام عمل کے اندر ہم سب جو ہے کس طریقے سے شامل ہوئے. مگر یہ جو ترقی کا تصور ہے، میں پروفیسر سجاد کی طرف آؤں گا. تو یہ میرا یہ خیال ہے، اور یہ اس کے اندر دہراتا بھی ہے نا، جو پوری اٹ از ناٹ نالج دیٹ از لیکنگ، وہ جو پورا کوٹ ہے اس کے اندر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو عام پڑھی لکھی پبلک ہے، وہ تو ظاہر ہے یورپ کی بات کر رہا ہے، وہ یورپ کی بات کر رہا ہے کہ عام پڑھی لکھی پبلک جو ہے وہ جانتی ہے کہ ترقی، پروگریس، سویلائزیشن، مارکیٹ، ان چیزوں کے لیے کیا کیا جرائم اور کیا کیا مظالم کیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہتا ہے. تو ترقی، اس کی جو کتاب ہے سوین لنکوسٹ کی ایکسٹرمنیٹ آل دی بروٹس، اور اس میں بھی ترقی کا تصور، اب مثال کے طور پہ یہ جو میرے پیچھے پینٹنگ آج میں نے لگائی، وہ 1872 کی یہ پینٹنگ اس میں بھی آتی ہے، ڈاکیومنٹری میں بھی آتی ہے. جو ناصر صاحب کہہ رہے تھے ٹیکنیک کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا بھی بہت ایک اہم اثر ہے. مگر یہ پینٹنگ بھی اس نے استعمال کی. یہ 1872 کی جان گیس، جو کہ ایک امریکی پینٹر تھا، امریکی مصور تھا، اس کی یہ تصویر بنائی ہوئی ہے. اس کا نام ہے امریکن پروگریس، یعنی امریکی ترقی. اور یہ
کیونکہ انہوں نے امریکہ کی کالونائزیشن یعنی کہ وہاں پہ آباد کاری انہوں نے مشرق سے شروع کی, یعنی یہ نیو انگلینڈ کا علاقہ جو کہلاتا ہے, میساچوسیٹس وغیرہ اس علاقے سے. تو یہ خاتون جو ہیں جو ہوا میں اڑ رہی ہیں, یہ مشرق سے اٹھتی ہوئی مغرب کی طرف جا رہی ہیں. روشنی جو ہے وہ مشرق کی طرف سے آ رہی ہے. ہاتھ میں ان کے ٹیلی گراف وائر ہے. ٹیلی گراف وائر جو ہے وہ 1844 میں بچھنا شروع ہوا تھا. تو یہ مغرب کی طرف ٹیلی گراف وائر لے کے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ریل گاڑی جا رہی ہے مغرب کی طرف, اور ساتھ ساتھ یہ آباد کار ہیں جو گورے کسان ہیں, کیونکہ ان کا یہی تو سب سے بڑا ان کا مقدمہ یہ تھا کہ یہ زمین کو ڈیولپ نہیں کرتے, اس وجہ سے ان کا زمین پر کوئی حق نہیں. نیٹو امریکنز یعنی امریکن انڈینز کے لیے ان کو ختم کرنے کا ایک یہ تھا. اور یہ نیٹو امریکنز اور یہ بفلوز جو کہ انہوں نے مطلب لاکھوں کے حساب سے ختم کر دیے. باقاعدہ صورتحال یہ تھی کہ بیچ پلینز میں جب ریل رک جاتی تھی, جو مڈ ویسٹ کے پلینز تھے, اور جتنے گورے حضرات ہوتے تھے, کیونکہ سب گوروں کے پاس بندوقیں ہوتی تھیں, سب بندوقیں لے کے باہر آتے تھے اور سامنے جتنے بفلو ہوتے تھے ان سب کو مار کے دوبارہ ٹرین میں بیٹھ کے روانہ ہو جاتے تھے. اس کا مقصد یہ تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو بفلوز تھے, بھینسیں تھے وہاں کے, مقامی ایک قسم تھی بھینسوں کی, وہ امریکن انڈین کھاتے تھے. تو وہ دکھا رہے ہیں, اس میں کیا دکھا رہے ہیں کہ وہ جو نیٹو امریکنز ہیں اور دوسرے جانور ہیں, حیوان, ظاہر ہے وہ بھی وحشی ہیں, یہ سب جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں نا روشنی سے, جیسے کہ ان کو کوئی روشنی سے مسئلہ ہے, روشنی سے بھاگ رہے ہیں اندھیرے کی طرف, کیونکہ ان کو غالباً اندھیرے میں ان کو چین و سکون ملتا ہے. اور یہ جو خاتون ہیں, ایک تو ستارہ پہنی ہوئی ہیں, اسٹار آف ایمپائر, وہ استعمار کا, اور یہ ہاتھ میں ان کے اسکول بک ہے جو کہ ظاہر تہذیب کی علامت ہے, اور دوسری علامتیں ان کا تو میں ذکر کر چکا ہوں. نام اس تصویر کا ہے امریکن پروگریس, امریکی ترقی. تو یہ ترقی کا جو تصور ہے یہ نو آبادیات کے ساتھ بالکل, اور اس فلم کا بھی یہی مقدمہ ہے کہ ترقی کا تصور جو کہ ایک نسل پرستانہ اپنے اوریجنز میں, اپنے اصل میں جہاں سے یہ شروع ہوا, وہ گہرے طور پر نسل پرستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اب پروفیسر سجاد جو ہیں وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں, اور وقت کے فلسفے سے, خاص طور پہ اسلامی تاریخ میں وقت کے فلسفے سے ان کو خاص شغف ہے. تو میں یہ تاریخ اور وقت, کیونکہ اس فلم کے گہرے میرے خیال میں نتائج ہیں یا نتائج عکس کیے جا سکتے ہیں, امپلیکیشنز جو ہیں اس سلسلے میں کہ تاریخ کے بارے میں, کیونکہ آج کا ہم تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ تاریخ کے تصور اور وقت کا جو تصور, اس کے اندر جو دوسرا بڑا حوالہ ہے جیسے میں شروع میں ذکر کر رہا تھا, وہ یہ ہیٹی کا مورخ مشیل رالف ٹرویو جو کہتا ہے کہ ٹائم از ناٹ اے کنٹینیوس کرونالوجی, یعنی وقت ایک مسلسل لمحہ و لمحہ ارتقاء کا عمل نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کے اوپر ذرا کچھ تبصرہ کریں گے. کافی مشکل سوال ہے, لیکن اس کے طرف آنے کے پہلے میں یہ کہوں کہ خیر اب تک تو ہم نے گفتگو کی نہیں ہے, لیکن اس فلم کے بہت سے اور سے پہلو ہیں. مثلا ایک تو اخلاقی پہلو ہے جس پہ ہم نے گفتگو کی نہیں ہے, وہ اس کی طرف میں اشارہ کروں گا. اخلاق میں خاص طور پہ قرون وسطیٰ سے ایک نظریہ, ایک مسئلہ شروع کیا ہوا تھا جس کا نام تھا اکراسیا, کہ آپ کچھ جانتے ہوئے آپ اس پر عمل نہیں کریں. مثلا آپ جانتے ہیں کہ خیر کیا ہے, شر کیا ہے کسی موضوع میں, کسی فعل میں, لیکن آپ اس کے برعکس اپنا عمل کریں. اور اکراسیا کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ وہ پھر انسان اپنی دفاع میں یہ پیش کرتا ہے کہ بھائی ہم مجبور ہیں. انسان کی جو ہے طبیعت ایسی ہے کہ وہ ایک چیز جانتا ہے لیکن دوسری چیز پر عمل کرتا ہے. اور یہ جو نظریہ ہے اس کو پلیٹو نے مکمل طور پہ اس کا رد کیا تھا, لیکن پلیٹو کے بعد جو ہے
لوگوں نے اس کے رد کو بالکل بھلا دیا تھا. خاص طور پہ جو یورپین فلسفی کا جو ایک سلسلہ تاریخ جو چلا تھا اس میں اکراسیہ بہت ہی اہم مسئلہ سمجھا جاتا تھا. اور اسلامی اخلاقی جو ادب ہے اس میں کافی مختلف نظریے سے یہ دیکھا گیا تھا. اس میں یہ تھا کہ عمل کا علم سے بہت ہی گہرا تعلق ہے, اس کو بالکل جدا کر ہی نہیں سکتے. تو ایک طرح سے وہ جو تھے وہ افلاطونی تھے اس موضوع پر. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ہماری جو جدید جو اصطلاحات ہے, زبان جو ہے فلسفے کے, ترقی کے, تنویر جو یعنی انلائٹنمنٹ جو عربی فارسی یا روشن فکری وغیرہ کا جو ہوتا ہے, یہ سب جو ہے ایک طرح سے یہ ارسطوئی زبان ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ اہم ہے, جو چیزیں جو ہم رقم کر سکتے ہیں وہ اہم ہے. افلاطون کے نظریے میں میٹا فزکس میں اہمیت وہ چیز رکھتی تھی جس کو جو ثابت تھا, جس کو ثبوت تھی, یعنی جو غیر متغیر چیز تھی, جس کو کہیں گے امیوٹیبل. لیکن اور جو کہ کوئی ایک خاص مادی وجود نہیں رکھتا ہو, یعنی جو غیر مادی چیزیں ان کو فوقیت تھی مادی چیزوں پر. لیکن جب ارسطوئی زبان, ارسطوئی منطق, ارسطوئی میٹا فزکس کا دور چلا, اور وہ ہم ابھی تک اسی دور میں ہیں, اس میں جو مادیات کی فوقیت ہے, جو خاص چیزیں ہیں, انڈیویجوالٹی کی فوقیت ہے, اور اور رقم کی جو کوانٹٹی, جو رین آف کوانٹٹی خاص طور پہ اس کا یعنی ایک طرح سے ارتقاء تک, ایک اوج تک پہنچ چکا ہے. تو یہ جو اخلاقی منظر ہے یہ کافی اہم ہے اس سلسلے میں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ خاص طور پہ مثلا اگر وہ ان کا تعلق لیفٹ سے ہے یا کہ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, تو وہ یہ فلم دیکھ کے کہیں گے ہاں یہ سب صحیح ہے, لیکن یہ سب ماضی کی باتیں ہیں, ہم ایسے ہیں نہیں. یا اگر یہ آپ اشارہ کر سکتے کہ نہیں حال میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ کہیں گے نہیں یہ جو ہے یہ استثناء ہے, یہ جو ہے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. اور جیسا کہ پولیٹیکل تھیولوجی میں اس کی رد جو کی گئی کہ نہیں, جو استثناء ہے وہ حقیقت ہے, exception is not exception, exception is the norm. تو اس سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لبرل جو لوگ ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اس قسم کی فلم زیادہ ہولناک ہیں. جو کیا گیا تھا وہ ہولناک نہیں ہے, جو ان کی جو ان کے جو آئینہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ زیادہ ہولناک ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ حقیقت ہے. اچھا, ابھی آپ کا جو سوال جو ہے تاریخ کے سلسلے میں اور وقت کے سلسلے میں, تو وقت جیسے اس پہ فلسفے میں بہت سے موقف ہیں اس سلسلے میں. کامن سینس قسم کے وہ نظریے کہ بھئی وقت جو ہے وہ ڈسکریٹ ہوتا ہے, اس کا ماضی ہوتا ہے, اس کا حال ہے, اس کا مستقبل ہے, اس حقیقی چیز ہے, اس کی ایک کوانٹٹی ہے جو جس کا احصاء کیا جا سکتا ہے, جو رقم کیا جا سکتا ہے. لیکن در حقیقت بہت سے فیلسوف ہیں اس دور کے اور پہلے کے بھی, اور خاص طور پہ اسلامی تمدن کے, جن کے وہاں وقت کی کوئی اصل حقیقت نہیں تھی. یعنی وہ ایک جو ہے وہ حقیقی چیز نہیں, وہ اعتباری ہے. اور یہ جو فرق ہے, جو چیز حقیقی ہے وہ جو چیز اعتباری ہے, جو کہ اسلامک میٹا فزکس میں بہت اہم تفریق ہے, وہ اس نقطے پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو حقیقی چیز ہے وہ ہے جس کا ثبوت ہو, جس کا جو لا فانی ہو, جو غیر متغیر ہو,
جو مکمل طور پہ کون و مکان پر حاوی ہو اور محیط ہو. جو چیز اعتباری ہے وہ ایک طرح سے ہمارے اذہان کی تخلیق ہے, اور اس میں سے بہت سے چیزیں ہیں جو ہم عام طور پہ سمجھتے کہ ان کی حقیقت ہے, لیکن یہ سب جو ہیں سوشل کنسٹرکشنز ہیں. اس میں ایک وقت بھی ہے, اس میں بہت سے جو موضوعات جو جیوگرافی کے ہیں وہ آتے ہیں, اس میں بہت سے موضوعات جو اجتماعی جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, اس میں بہت سے پہلو یعنی اخلاقی مسائل کے بھی ہو سکتے ہیں, کبھی کبھی قانونی مسائل کے تو یقیناً ہوتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سب جو ہیں ہم ایک طرح سے اپنے ذہن سے وہ اس کی تخلیق کرتے ہیں, ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو وقت ان میں سے ایک ہے, نظریہ ترقی اس میں سے ایک ہے, نظریہ جو سیل وجود ہے جو مادی طور پہ دیکھا جاتا ہے وہ اس میں بھی ایک نظریہ یہ ہے جو اعتباری ہے. اب خیر اس پہ کافی مفصل بحث ہو سکتی ہے, بالخصوص یعنی جدید دور میں اسلامی میٹا فزکس کے نظریے سے علامہ طباطبائی کا اس میں خاص ایک کردار ہے. انہوں نے اس پہ بہت مفصل رسائل وغیرہ لکھیں کہ جو فرق ہے حقائق اور اعتبارات میں, جس کا جیسے میں نے کہا اس کا ایک میٹا فزکس پہ بھی ایک اثر ہے اور عمل ہے, اور بالخصوص اخلاق پہ اور کون و مکان کا جو سمجھنا, جو فزکس کا جو لیول ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے. لیکن اصل جو میرے خیال میں جو رد اس وقت کے نظریے کا جو رد جو ملے گا ہمیں, وہ ہمیں صوفیانہ کلام میں ملے گا. کیونکہ صوفیانہ کلام میں خاص طور پہ یا وہ شاعری ہو یا نثر کے شکل میں ہو, اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ ماضی, حال, مستقبل یہ جو ہیں ان کی کوئی خاص فرق نہیں ہے, اور جو حدود جو ہے زمین کے اور مکان کے جو حدود ہیں ان کی بھی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے, کیونکہ جو تعلقات ہم رکھتے ہیں وہ اس زمان و مکان کے حدود کے ماورا ہیں, خواہ وہ تعلقات یعنی جیسے آپ نے کہا تھا تجریدی ہوں, ورٹیکل ہوں, یا وہ مختلف قسم کے ہارزونٹل ہوں, یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ, یا ایک شخص سے دوسری جگہ, یا ایک تعلق کسی تاریخی شخصیت کے ساتھ جو کہ حاضر ہو, جو کہ جس کا وجود آپ کے لیے حال میں ہو, ماضی میں نہیں ہو. بہت سے واقعات ماضی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہیں these are historical ایونٹس, لیکن وہ صرف ماضی میں نہیں ہیں, وہ ابھی بھی ہیں. 1948 جو آج کل نکبہ جو منایا جا رہا ہے, جس کا ایک طرح سوگ منایا جا رہا ہے, وہ ایک ماضی کا ایک ایونٹ نہیں ہے, اس کی حال میں ایک حقیقت ہے. جو لوگ جن پر اثر ہوا تھا, جو فلسطینی ہیں جن کی ایتھنک کلینزنگ کی گئی تھی, اب اس پہ ہم اس دن بات کر رہے تھے ایتھنک کلینزنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں, کوئی فوراً ذہن میں کوئی لفظ آتا بھی نہیں ہے, لیکن انگریزی میں اتنا عام ہو گیا ہے, یہ ایک مسئلہ, یہ ہمارے اصطلاحات اور زبان کا بھی مسئلہ ہے. ان کے لیے یہ ایک ماضی کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا وہ مسئلہ ان کا حال کا ہے. جیسے بہت سے لوگوں کے لیے جو سوچیں گے کہ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے, جو ڈی کولونیلٹی میں جو بات کی جاتی ہے کہ ڈی کولونیل یا پلوریورسل آپشنز کیا ہیں, وہ آپشنز ہمارے لیے مستقبل کے آپشنز نہیں, وہ ابھی کے ہیں. اس کے لیے ہمیں ابھی کچھ کرنا ہے, وہ ان کی جو حقیقت کو وجود میں لانا ہے وہ ابھی لانا ہے, وہ صرف مستقبل کی بات نہیں ہے. جیسے کسی نے جو سوال کیا تھا وکٹم مائنڈ سیٹ کہ کیا ہم ہمیشہ جو گزرا ہے اس کا ہی بھی رونا پیٹنا کریں گے اور اسی کا ماتم کرتے رہیں گے جو گزر گیا.
बेशक वो गुजरा है और बेशक जो हुआ है और लोग कहेंगे नहीं वो हम लोग नहीं थे, लेकिन हम इसी वजह से वो मनाते हैं क्योंकि वो हाल का एक हिस्सा है। तो इस नज़रिए से मैं जो कहूँगा कि फ़लसफ़ायाना तौर से भी, मेटाफिज़िकल एस्पेक्ट से भी कहा जा सकता है कि वक्त की कोई एक ख़ास और ज़मान की हकीकत नहीं है, लेकिन हमें अपने तजुर्बे से भी पता है, और तजुर्बा जो है ये ख़ास तौर पे इसकी अक्कासी जो की जाती है वो शेर में की जाती है, ख्वाह वो गज़ल में हो या मरसिए में हो, या जैसे जो नैयर साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वहशी के नज़रिया, उसकी जो एक ख़ास जो मिसदाक जो मेरे जहन में उस वक्त आ रही थी, मैं उस वक्त मैं कहने वाला था लेकिन मैं रुक गया था, जो वहशी और वहशत ज़दे होने की जो तारीफ़ और तमसीलात जो निज़ामी ने लैला और मजनू में पेश किए वो कहीं आपको नहीं मिलेंगे इतने मुफस्सल तौर पे, और उसमें हर किस्म के नज़रिया वहशत का, उसमें जो है मजनू जो है वो वहशी हो जाता है, और फिर उसकी भी वो फिर मुफस्सल तौर पे पेश किया जाता है उसका मतलब क्या है, उसमें हर जो अशार हैं उसमें मुफस्सल तौर पे तशबीह की दी जा रही होती है जो जानवर हैं और मुख्तलिफ जानवर, फिर उसमें फिर ये भी दिखाया जाता है कि वो जो है वो सहरा में है या कबाइल के बाहर रह रहा है या शहरों के बाहर है, यानी जो उसमें जो एक मुफस्सल तौर पे एक वहशी की तमसीलात दिए जाते हैं वो बहुत ही अहम है फ़ारसी अदब में, और यकीनन उसकी फ़ारसी अदब से फिर उर्दू अदब और मुख्तलिफ ज़बानों में भी उसका असर है। तो इस तरह से मैं बस कहूँगा कि बहुत लंबा हो गया, लेकिन एक जो इशारा जो किया जाता है इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में ये है कि जो और वो मुझे इसकी याद दहानी करता है कि ओरिएंटलिज्म की बात हमने नहीं की एडवर्ड साइड की, लेकिन ओरिएंटलिज्म का जो साया इस पे है बहुत ही यानी वाज़े तौर पे नज़र आता है, और वो है कि ताल्लुक़ क़ुव्वत, ज़ोर, अदब, तमद्दुन और नौआबादियात, कॉलोनियलिज्म, ये सब जो ऐसे जुड़े हुए हैं, ख्वाह वो कॉनराड की बात करें या किसी और की बात करें या फिल्मों की बात करें जो दिखाते हैं वहाँ, ये बहुत ही अहम है, या हाउ द वेस्ट वाज वन जो बहुत ही मशहूर एक फिल्म है जो शुरू में हॉलीवुड में बनाई गई। तो ये जो है अगर हम इस विक्टिम माइंडसेट में से निकलना चाहें, एक तरह से हम इन चीज़ों की तहलील और आईना दिखा सकते हैं, और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे उस दिन गुफ्तगू हुई थी कि हम फ़कत नेटिविस्ट बन जाएं, कि कहेंगे नहीं हमारे जो तहज़ीब में सब कुछ जो है वो सही है, लेकिन हम इतना कोशिश करें कि जो लोग जैसे राहुल पैक जो काम कर रहे हैं उनको हम अपने तहज़ीब के उन पहलुओं से जोड़ें जिससे कोई मुस्तक़बिल जो बेहतर हो इंसानों के लिए बन सके, और हमारे इस दुनिया के लिए बन सके, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बन सके, ये बहुत अहम है। ये हकीकत में दिस इज़ डीकोलोनियल प्रैक्टिस, इन दोनों तरफ के जोड़ना है ऐसे। बिल्कुल सही। ये अब जदीदियत की ये तमाम जो अब कौमियत, कौम परस्ती, कौमी रियासत, तमाम पाकिस्तान में तो ये बहुत ही वाज़ेह है कि ये रियासती, जैसे आप कह रहे हैं, रियासती ढांचा पूरा का पूरा, मतलब जो फौज को हैसियत हासिल है मिसाल के तौर पे, ये बिल्कुल ही उस नौआबादियाती दौर से तसलसल है ना, इसमें कोई अलग तो तारीख ये है नहीं। और जहां तक ये फिल्म का हवाला दोबारा देना चाहिए कि जिस तरीके से आप कह रहे थे सज्जाद कि ये माजी, मुस्तकबिल, हाल सब आपस में इस तरीके से जुटे हुए हैं या एक साथ मौजूद हैं, तो फिल्म की टेक्निक भी एक्चुअली ऐसी है ना, उसने जो कोलाज एक तरीके से टेक्निक है
کہ مختلف ٹکڑے جو مختلف ادوار سے ہیں, بلکہ نہ تو صرف ادوار سے ہیں بلکہ ایک طرف تو تاریخی ہیں اور ایک طرف دوسری طرف ذاتی ہیں. راول پیک کی اپنی کہانی بھی اس میں, تو یہ ایک طریقے کی یہ فلم جو ہے تاریخ, اس کو وہ تاریخ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے میں کہانی ہے, یہ کہانی ہے. حالانکہ وہ ظاہر ہے وہ کہانی جو ہے وہ حقیقتوں پر مبنی ہے, ماضی کے حقائق پر, مگر اس کے اندر یہ شہادت کا ٹیسٹیمنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, شہادت کا عنصر اس میں شامل ہے, جس کے اندر یہ شہادت یعنی ٹیسٹیمنی بڑی دلچسپ ایک چیز ہے, کیونکہ وہ بالکل ہی ایک سبجیکٹیو اور پرسنل چیز ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ شہادت کے بغیر تو کبھی کوئی مقدمہ ہو نہیں سکتا نا, تو یعنی اس کے اندر آبجیکٹیوٹی بھی ہے. تو یہ اس فلم کے اندر یہ بھی میرے خیال میں, اور یہ جو کولاج کی ٹیکنیک ہے اور اس کا تعلق وقت کو جو اس نے ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے, ٹائم کو ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے اپنی ٹیکنیک کے اندر ہی, کہ ماضی کا کوئی وہ کئی صدیوں پہلے کا کوئی واقعہ ہوگا اور کوئی بالکل حال کا واقعہ ہوگا نا. آپ بات کر رہے ہیں کرسٹوفر کولمبس کی اور ایک دم اچانک آپ کے سامنے ٹرمپ آ جائے گا نا, جیسے کہ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا سا تعلق ہے, جو کہ ہے وہ تو کلم کلا خود کہہ رہا تھا. ٹرمپ نے کہا کہ مثال کے طور پہ جارج واشنگٹن کو آپ کیا کہیں گے, اس کے پاس بھی تو اتنے سارے غلام تھے. لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ جارج واشنگٹن کے جو تمام اس نے دانت اپنے علی رضا سر ہلا رہے ہیں, اس کے جو دانت تھے وہ غلاموں کے دانت کھینچ کے, جب اس کے اپنے دانت گر گئے تو اس نے غلاموں کے دانت کھینچ کے اپنے دانت بنائے نا. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے بھی اسٹیچو گرائیں گے, جارج واشنگٹن کے اسٹیچو, یا ٹامس جیفرسن جس نے اپنی ایک غلام کو پتہ نہیں کب کتنے عرصے وہ ریپ کرتا رہا, اور ظاہر ہے بہت سارے غلاموں کا اونر تھا, اور کالوں کو بالکل سمجھتا تھا کہ ان کو نیٹو امریکنز کو بھی تباہ کر دینا چاہیے. تو یہ مغرب کے سامنے ایک بہت بڑا ایک بحران کھڑا ہے نا, کہ اب وہ کس طریقے سے اس تاریخ کو, یہ تو ہمارے پڑھے لکھوں کے لیے تسلیم کرنا بڑا مشکل ہے. میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ, خاص طور پہ اعلیٰ طبقے کے جو لوگ ہیں, ان کے سامنے اگر آپ یہ تمام باتیں جو ہم اس وقت آرام سے بیٹھے کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے کریں تو بہت غصے ہو جاتے ہیں نا, جیسے کہ آپ نے شاید ان کے باپ دادا کو کچھ کہہ دیا ہو. تو گوروں کے لیے تو یہ تسلیم کرنا, پھر آپ سوچیں کہ کتنا مشکل کام ہوگا نا یہ سب, اور اس کے نتیجے میں اس معاشرے کا کیا ہوگا, کیونکہ امریکن انڈینز جو ہیں وہ غائب تو نہیں ہوئے, جیسے اس فلم میں بھی دکھایا گیا. وہ ریڈ انڈینز جن کو کہا جاتا تھا, وہ ایکچولی وہ اپنے آپ کو یہی کہلانا پسند کرتے ہیں نا, یا تو ریڈ انڈین یا امریکن انڈینز, وہ دسیوں لاکھ کے حساب سے ابھی بھی موجود ہیں, غائب تو نہیں ہوئے, اور وہ ان کی جدوجہد جاری ہے, اور وہ چاہتے کیا ہے, وہ ریپریشنز چاہتے ہیں, کالے بھی چاہتے ہیں, ریپریشنز چاہتے ہیں. یہاں پہ ہمارے یہاں صرف ذکر نہیں ہوتا ریپریشنز کا, کوئی بھی اس بات کا ذکر نہیں کرتا نا. ابھی ششی تھرور نے یہ بھی لوگوں کو معلوم, سوری سجاد, میں ذرا یہ بات واضح کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نسل کشی نہیں ہوئی. یہاں پر نسل کشی ہوئی, اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی کہ وہ جتنی بڑی نیٹو امریکنز کی ہوئی اتنی بڑی یہاں پر ہوئی, کیونکہ ششی تھرور نے تو کوئی 30 ملین سے زیادہ 35 ملین لوگوں کی بتایا ہے کہ فیمنز میں یعنی قحط سالی میں یہاں پر انگریزی دور حکومت کے دوران ختم ہوئے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں 100 ملین کے قریب لوگ, یعنی 35 سے 100 ملین, یعنی اتنی بڑی فگر جو ہے, نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد ہوا. تو یہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے پہ نسل کشی ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ دولت جو منتقل کی گئی, امریکہ کی تمام دولت کی بنیاد غلامی ہے, جو انہوں نے کیونکہ 19ویں صدی میں ادھر کوئی انڈسٹری وغیرہ تو تھی نہیں, یہاں پہ تو کپاس سے انہوں نے, اور وہ کپاس اگائی ظاہر ہے کالوں نے. نیٹو امریکنز کو تو یہ نہیں بنا سکے غلام, کیونکہ ان کی اپنی زمین تھی اور ان کی کمیونٹیز برقرار تھیں. چنانچہ انہوں نے ریزسٹ کیا, بیچارے جو سیاہ فام افریقی لوگ تھے ان کے انہوں نے تمام رشتے ختم کر دیے, اور ان کی فیملیز بھی نہیں بننے دی. آج تک جو افریقی فیملیز ہیں ان کی بالکل اس سے طریقے سے تباہ حالت ہے نا. تو یہ نسل کشی, یہ ہم لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہاں بھی ہوئی. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کالوں سے بہتر ہے. ہمیں اس کے اوپر بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ یہاں پر ہمارے ہاں
کتنی نسل پرستی پائی جاتی ہے جو کہ ہم نے بالکل انٹرنلائز کر لی ہے کالوں کے خلاف. بلکہ وہاں پہ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ڈائسپورا ہے, چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ پاکستانی ہو, انڈیا میں تو اب کالوں کے ساتھ سڑکوں پر باقاعدہ اگر کوئی افریقی وہاں پہنچ جائے تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ نہ گفتے بے, باقاعدہ ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں بھی یہ حال ہے. ایک تو سب خود بخود وہ اپنے کریمز بھی لگاتے ہیں گورا ہونے کی اور تمام جو ان کے وہ ہیں. سو یہ تمام جو ہے یہ انٹرنلائز ہو چکا ہے. بہرحال آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سجاد, سوری فار گوئنگ آن. خیر پہلے کا تھا لیکن میں دو چیزیں بہت ہی مختصر سے, ایک تو وہ جو آپ نے کہا تھا نیٹو امریکنز کی جو نسل کشی کی گئی تھی, تو اس پہ جیسے وک سینٹورم نے ابھی حال میں کہا تھا کہ ان کا جو ہے ہماری تہذیب پہ کوئی اثر نہیں ہے. American culture has nothing to do with Native Americans. اور پھر اس پہ خیر ظاہر سی بات ہے اس کی پھر اپنی قول کی تردید کرنی پڑی, لیکن اس سے ایک یعنی ایک ذہنیت پتہ چل جاتی ہے نا کہ وہ دوسروں کو کیسے سمجھتے ہیں. یعنی کہ جو یو ایس کلچر ہے وہ ایک اٹس اے واسپ کلچر, ایک جو ہے گوروں کا ایک کلچر, ایک خاص جو طبقہ جو ہے پروٹسٹنٹس, پریولیج پروٹسٹنٹس جو کہ یورپ سے جا کے وہاں بسے تھے اور اس زمین کو یعنی اس طرح سے دیکھتے تھے کہ وہ زمین بالکل خالی تھی, اس میں کوئی تہذیب نہیں تھی, وہ لوگ بھی نہیں تھے اور لوگوں کو وہ انسان نہیں سمجھتے تھے. جیسے شاہزاد صاحب نے بھی جو ذکر کیا تھا کہ فلسفے میں خواہ وہ کانٹ ہو یا ہیگل ہو یا کوئی بھی ہو, جو فلسفہ ریس, فلسفی ریس جو ہے اسی دور میں پیدا ہوا تھا, اور اس میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ لوگ کیا واقعی انسان ہیں, اور اگر انسان ہے تو پھر ان کو اور یہ اس سے پہلے جو تھا جو راول پیک نے جس کا اشارہ کیا تھا کہ 16th سینچری میں 16ویں صدی میں یہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ کیا یہ لوگ ان کے کیا نفوس ہوتے ہیں, do they have a soul, اور ان کا تعلق خدا سے کیا ہے, کیا ان کو عیسائی بنا سکتے ہیں, ان کو مشنائز کر سکتے ہیں, اور پھر وہ اگر وہ بن جائیں گے تو ان سے کیسے سلوک کیا جائے, جو بارٹولومیو دی لاس کاساس والا مسئلہ جو تھا. تو یہ اس کی ایک مفصل تاریخ ہے. اور دوسرا جو نقطہ, سوری آپ میں زیادہ بول رہا ہوں, لیکن جو آپ نے لفظ شہادت جو استعمال کیا تھا میرے ذہن میں یہ آیا کہ شہادت جو ہے, جو لفظ ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں پوزیشنالٹی, تو پوزیشنالٹی کا ایک حد تک کافی اچھا ترجمہ ہے شہادت. بہت دلچسپ. ناصر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے کافی اس پہ اچھی اب گفتگو ہو گئی ہے سارے پہلوؤں سے. یہ پہلو رہ گیا تھا کہ واقعی جب میں دیکھ رہا تھا تو ایڈورڈ سعید کا جو بنیادی تھیسس ہے کہ جو علم اور جو طاقت کا جو گٹھ جوڑ تھا کولونیلزم میں, وہ اس فلم میں بھی دکھائی دیتا ہے, اور کس طرح جو علم ہے اس کو اپنے جو سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے کلچرل امپیریلزم کے لیے یا ان کی نسل کشی کے لیے باقاعدہ علم کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی نظر آتا ہے. بلکہ اس میں نے کچھ جملے نوٹ کیے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ جس کی طرف شاہزیب صاحب نے اشارہ کیا جو فلم کے پہلے حصے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو نسل پرستی ہے اس کو ادارہ جاتی شکل دی. یہ ایک کولونیلزم کو سمجھنے کے لیے بہت اہم تھا. اب ظاہر ہے یہ اب بھی بہت سے لوگوں کو یہ سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے کہ ایک نسل پرستی کا جو نظریہ ہے یا خیال تھا جو پہلے کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اس کو آپ نے پورا ایک انسٹیٹیوشنلائز کیا, اس کو ادارہ جاتی شکل دی, اور پھر اس کے دینے کے بعد پھر آپ نے اس کو بہت زیادہ ایک پھیلایا. اس میں ایک جملہ اسی کو واضح کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ راہل پیک جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے جملے جو خود لکھے ہوئے بھی اسی کے اپنے ہیں وہ اتنے عمدہ ہیں کہ ان کو بھی دہرانے سے پتہ چلتا ہے. یعنی اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی اس کی تصویریں, جتنے اس کے ویڈیوز, جتنے اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے جن کو ہم نے بالکل صحیح کولاج کہا وہ ہیں. اسی طرح یہ بھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ imperialism is a biologically necessary process that according to the law of nature
leads to the inevitable destruction of the lower races. تو بھائی آپ نے جب وہ انسٹیٹیوشنلائز کیا تو آپ نے کہا کہ ایک برتر نسل ہے اور ایک کمتر نسل ہے، اور آپ نے آپ کو برتر نسل کہا، اور دوسرے سب جو غیر یورپی تھے، جو غیر سفید تھے، وہ کالے تھے یا براؤن تھے یا کسی اور رنگ کے تھے، ان کو آپ نے کمتر قرار دیا. اور پھر یہ اس کو بڑا، پھر اس کے بعد ایک اس لاجک میں ایک اور چیز شامل ہوئی جہاں انہوں نے طاقت استعمال کی، اپنے بارود کو استعمال کی. اس کا بھی بہت ذکر آتا ہے جو فرق تھا، انہوں نے بندوق اور بارود کو جس طرح استعمال کیا، ایک فاصلے سے وہ مار سکتے تھے. پہلے جو جنگی ہوتی تھی وہ قریب کی جنگی ہوتی تھی، سامنے کی جنگی ہوتی تھی. جب وہ بارود اگر چین میں ایجاد ہوا، لیکن انہوں نے جس طرح اسٹیل کی جو جب صنعت وجود میں آئی اور اس کے لیے ذرائع بہت سے جو اسلحہ بنایا، تو پھر وہ دور سے لوگوں کو مار سکتے تھے. تو ایک آدمی تھا وہ کئی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تھا. تو ایک تو انہوں نے اس طاقت کو استعمال کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دوسرا یہ استعمال کیا ایک مقدس، اس کے ساتھ مذہب کو بھی استعمال کیا. اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ یہ خدائی مشن ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اور میرے خیال اس کا جو نفسیاتی مطالعہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کس طرح وہ دیکھیں نا، جب آدمی کوئی کرمنل ایکٹ کرتا ہے تو اس کرمنل ایکٹ کو خواہ وہ انڈیویجول ہو یا کولیکٹیو ہو، اس کو کہیں نہ کہیں وہ جسٹیفائی کرتا ہے. جسٹیفائی کیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ایک نارمل آدمی نہیں رہ سکتا. تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے ایک انسانی ذہن کو بھی سمجھنے کی ایک مدد ملتی ہے کہ جب آپ کرمنل ایکٹ کو بھی کسی لاجک کے ذریعے، وہ آپ لاجک تعقل سے حاصل کریں یا کہیں مذہب سے حاصل کریں یا کسی اور جگہ سے حاصل کریں، جب وہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو وہ پھر سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے. تو بہت سے آپ قاتل بھی دیکھتے ہیں، 100 لوگوں کو قتل کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے چہروں پہ کوئی ملال نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، تو انہیں اندر سے کہیں جسٹیفائی کر لیا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنے جو کرمنل ایکٹ سے ان کو جسٹیفائی کیا ہوا تھا، مذہب کو بھی استعمال کیا. اکبر الہ آبادی کا میں شعر ضرور سنانا چاہوں گا جو اس فلم کو دیکھتے ہوئے مجھے بار بار یاد ہے، کہ جہاں وہ بارود اور بندوق کی طاقت استعمال کرتے ہیں اور ساتھ وہ علم کی طاقت بھی استعمال کرتے ہیں. تو ان کا ایک بڑا مشہور شعر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں ہمارے یہاں جو پہلے آدمی تھے جنہوں نے استعماریت کے جو نفسیاتی اور تہذیبی اثرات تھے ان کو وہ سامنے لائے تھے. اس سے پہلے جو بہت سے لوگ تھے وہ استعماریت کے حق میں کر رہے تھے. ایک جو ویسٹرن کینلائزیشن تھی اس کو ایک رائج کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنی جو کوششیں تھے وہ بروئے کار لا رہے تھے. لیکن اکبر الہ آبادی نے ان کوششوں کے پیچھے جو چھپے ہوئے استعماری مقاصد تھے اور اس کے نتیجے میں کیا نفسیاتی تبدیلیاں آئی، میرے خیال ہے یہ پہلو اس پہ کبھی آپ ضرور، صرف اس کے جو استعماریت کے نفسیاتی پہلو ہیں اس پہ ضرور ہونا چاہیے کہ کیسے جو آپ نے کہا اوجھل کرتے ہیں، اس کا بھی نفسیاتی ہے کہ آپ کے ایک تو ہوتا ہے نا جیسا آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، تو وہ جو پہاڑ ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں قائم ہو جاتا ہے. لینگویج وہ پہاڑ قائم کرتی ہے، وہ نیریٹو کرتی ہے، وہ لاجک کرتی ہے. اس لیے وہ بیسک لاجک کی سطح پر بھی اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو خیر وہ انہوں نے ایک اس کا شعر ہے، مشہور شعر ہے، چھوٹا سا شعر ہے کہ توپ کھسکی پروفیسر پہنچے، توپ کھسکی پروفیسر پہنچے، جب بسولہ ہٹا تو رندہ ہے. کہ پہلے وہ توپ، اور توپ ظاہر اس کا بھی ایک فلم میں بہت آتا ہے کہ توپ بہت زیادہ استعمال ہوئی اس کالونیزم کو قائم کرنے میں. تو جہاں توپ پہنچتی ہے ساتھ مشنری بھی پہنچتے ہیں اور ساتھ جو اورینٹلسٹ وہ بھی پہنچتے ہیں، اور پھر وہ نئی تعلیم جس پہ شاہ زیب صاحب نے بہت کام کیا ہے تو وہ بھی پہنچتے ہیں. تو جس طرح لکڑی کو پہلے بسولے سے کاٹا جاتا ہے پھر اس کو ہموار کرنے کے لیے رندے کا استعمال کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس اوجھل کرنے میں سب سے زیادہ کردار اس رندے کا ہے. تو وہ ہم سب کے ذہنوں پہ ہے، اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اب بھی یہ قبول کرنے میں بہت دقت پیش آتی ہے کہ ہمارے ساتھ تاریخ میں جو ہوا تھا اور جو بیانیہ استعمار کاروں کا رہا ہے وہ اسی بیانیے کو اب تک مانتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے اس اصل حقیقت کو اوجھل رکھا ہوا ہے تو وہ جب اس ان کے سامنے لائی بھی جاتی ہے تو ان کو قبول کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو میرے خیال اس کا جو دیکھنا چاہیے وہ نفسیاتی تجزیے کی ضرورت ہے. استعماریت کے جو نفسیاتی تجزیے ہیں اس پہ کرنی چاہیے گفتگو. بہت اعلیٰ، بہت بہت شکریہ، بڑا اہم یہ نقطہ ہے. اکبر الہ آبادی کا ایک اور شعر مجھے اسی سلسلے میں، نوآبادیات کے سلسلے میں دو ایک شعر یاد آ گئے. آپ نے جو ذکر کیا وہ علم کے بارے میں کیا، تو دوسرا ایک اور پہلو انہوں نے اجاگر کیا کمال. انہوں نے کہا، اور اس میں بھی توپ کا ہی ذکر ہے، ممکن نہیں لگا سکیں وہ توپ ہر جگہ ہے جی، ممکن نہیں لگا سکیں وہ توپ ہر جگہ، دیکھو مگر پیئرز کا ہے سوپ ہر جگہ. یعنی وہ سرمایہ دارانہ نظام اور کنزیومر سوسائٹی، یعنی صارفانہ سماج،
की तरफ उन्होंने निशानदेही की ना, किस खूबसूरती से, तो वो वाकई बड़ी गहरी निगाह थी उनकी नौ आबादियात पर। डॉक्टर अली रजा, आप कुछ मजीद कहना चाहेंगे? नहीं हुजूर, मेरे ख्याल से काफी बातें हो चुकी हैं। बस एक चीज बहरहाल जिसका मैं जरूर सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि मेरे ख्याल से कि तल्ख तरीन हकीकत जो है उसका भी हमें थोड़ा सा एक तरह से उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। मेरे नजदीक में तल्ख तरीन हकीकत यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि लाखों एक तरह से जो इंडिजिनस अक़वाम है वो आज तक आबाद हैं। वो जिस तरह से आबाद है वो दूसरी कहानी है, मगर ये बात सच है कि वो आबाद है, वो हमारे साथ है। मगर मैं उनकी तरफ भी निशानदेही करना चाहूंगा, उनकी तरफ भी मैं इशारा करना चाहूंगा, उन अक़वाम की तरफ जो कि हमारे साथ नहीं है। और ऐसा कई इलाकों में हुआ था। मिसाल के तौर पे जहाँ पे कोलंबस आया था, वो तमाम जो जजीरे हैं वो मुकम्मल तौर पर वो डीपॉपुलेट हो गए थे। और ये एक नाकाबिले तलाफी एक तरह से नुकसान है, हम सब का इज्तिमाई नुकसान है, एक तरह से इंसानियत का नुकसान, कि हम में आज चंद अक़वाम और चंद तर्ज जिंदगी और चंद जो सोचने समझने और रहने का सलीका है, जो 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 जो, जो तरीक़ेकार हैं, वो आज हमें मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये तल्ख़ तरीन हक़ाइक़ हैं कि जिनसे एक तरह से हमें कि हमें जिनको एक तरह से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक तरह से वो वाली बात है कि हम सब इस तरह से इस तारीख के नतीजे में इस 500 साला एक तरह की एक सिलसिले के नतीजे में हम सब खसारे में हैं। और क्या इसका मुवाजना हो सकता है, इसकी क्या तलाफी हो सकती है, इसका क्या जो जैसा कि आपने कहा रेपरेशन हो सकती है, ये सवाल हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। और ये सवाल ऐसा हमें लगता है कि पाकिस्तान में सवाल जो है वो अहमियत नहीं रखता, मगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सवाल सबसे अहम है जो मुझे लगता है पूछा नहीं आता। हाँ, इसका इखलाकी पहलू, जो आप भी इखलाकी पहलू की तरफ ही पहले वो भी जिक्र कर चुके, मगर ये नासिर साहब भी जो बात कर रहे थे नफ्सियाती, तो पहले इखलाकियात में ये समझा जाता था कि जो आप अमल करते हैं उसका दूसरे पे तो असर होता ही है, हाँ जाहिर है, मगर आपके अपने ऊपर भी जाहिर है उसका असर होता है। मतलब हम अपने आमाल से ही अपने आप को तश्कील देते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो तरक्की, जिसको ये तारीखी दर्जा बंदी के कुछ लोग जो हैं तारीख में आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, और जो पीछे हैं उन्होंने आखिर जाके सफाए हस्ती से गायब ही हो जाना है, जिस तरीके से कुछ लोगों को तो वाकई इन्होंने सफाए हस्ती से गायब ही कर दिया। तो ये सवाल हमारे सामने यही है। अब तो ये भी, क्योंकि एक चीज जिसकी हमने कोई गुफ्तगू नहीं की और ना इस फिल्म में शामिल है, मगर जिसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो ये माहौलियाती तबाही जो अब हम सबके सर पे खड़ी है, कि यही सफाकी, ये जो हम सब की जिंदगियों में तरक्की की जो दुनिया है, तरक्की की जो जिंदगी है, तर्ज हयात है, जो दुनिया तश्कील दी गई इस तमाम अमल से, वो एक इंतहाई सफाक, मतलब दूसरे जानवरों के, मेरे ख्याल में जानवरों का भी हमने जिक्र नहीं किया, जानवरों के साथ जो जुल्म इस दौर में, और आज तो हर रोज करोड़ों के हिसाब से मुर्गियां, और जो बिल्कुल उनको आपने वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बना के रख दिया ना, जिस तरीके से आपने जब आपने वैशी कहा इन इंडिजिनस लोगों को, बाय द वे ये इधर ब्राजील में इस वक्त जबरदस्त किस्म की नस्ल कुशी जारी है, जो अमेज़न में रहने वाले इस तरीके के इंडिजिनस लोग हैं, और दूसरी कई जगहों पर भी, कोलंबिया में भी हो रहा है, बहुत सारे दुनिया के इलाकों में, इंडिया में भी हो रहा है, जो मकामी आबादियां हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन सब के साथ हो रहा है। मगर इस सब में हम लोग मुलविस हैं, और हम खुद, यही तो असल मेरे ख्याल में इसका नतीजा निकलता है जो वो बात कह रहा है, कि हमारे मिजाजों में, तरक्की करने वाले पढ़े लिखे लोगों के मिजाजों में एक सफाकी है जो इसका विरसा है, और जिसके बगैर ये तरक्की मुमकिन भी नहीं।
اور وہ جیسا کہ اس نے کہا کہ it is not knowledge that we lack, it's courage actually to understand that knowledge. وہی والی بات. یہ ایک یہاں پہ فلسفے کی طرف دوبارہ اشارہ کروں گا. ایک فلسفی ہیں, ان کا نام ہے کیتھرین میلبو. انہوں نے ہار میں اینتھروپوسین کے بارے میں تحقیق اور معاف کیجیے گا تحقیق اور لکھنا شروع کیا. تو ایک لیکچر میں وہ بتاتی ہیں, کہتی ہیں کہ یہ جو اینتھروپوسین کا جو انسان ہے, یعنی جو پچھلے 200 سال میں, جبکہ پہلی دفعہ انسان کی تاریخ میں, بلکہ اس دنیا کے کرۂ ارض کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ زندگی کی کوئی شکل, یعنی انسان ایک قسم, اسپیسیز نے دنیا کا ماحول بدل دیا جیولوجیکلی, کلائمیٹولوجیکلی. یہ پہلی دفعہ ہوا نا اسی عرصے میں, اس پچھلے 200 سال میں. تو وہ یہ سوال کرتی ہیں, یہ فلسفی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ پھر ایک نئی قسم کی مخلوق ہو گئی. یہ پرانی جس کو ہم انسان کہتے ہیں یہ وہ مخلوق نہیں رہی, یہ کوئی اور نئی قسم کی مخلوق ہے, ہاں, جس کو ہم دوسرے جیولوجیکل فینومینن جو ہے, یعنی پتھر ہوئے, بڑے بڑے سارے پتھر, پہاڑ, ہاں, اس طرح کے جو, یا ٹیکٹونک پلیٹس, انسان جو ہے اب وہ اس طریقے کے جیولوجیکل فینومینا کی طرح ہے. جدید دور کا انسان جو ہے, تو جو پتھر ہے, بولڈر یعنی بہت بڑا سارا پہاڑ جو ہے, ظاہر ہے اس کے اندر کوئی عقل وقل تو ہوتی نہیں نا. جب بولڈر اوپر سے گرتا ہے, ہاں, یا کوئی اس طریقے کی بڑی ٹیکٹونک پلیٹ شفٹ ہوتی ہے, تو وہ کسی عقل کے استعمال کے ذریعے نہیں ہوتی. تو جدید دور کا انسان جو اپنے آپ کو انتہائی معقول اور عقل پرستانہ سمجھتا ہے, وہ بالکل عقل سے اس کا اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا وہ اس کو اس کے قریب سمجھتا ہے, یعنی کہ اس کا عقل وقل سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس کا ایک نتیجہ یہ بھی, کیونکہ اب تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے چلتا رہا اور اس ترقی کی چکر میں آپ پڑے رہے تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا. ہاں, تو جیسے میں نے کہا تھا پہلے, جدید انسان مجبور ہے, اپنا دفاع جو پیش کرتا ہے وہ مجبوری کا پیش کرتا ہے. وہ ذکر تو سب سے زیادہ اپنی آزادی کا کرتا ہے. کبھی کسی نے اتنی آزادی کے نعرے نہیں لگائے اپنی جتنی یہ جدید دور کا انسان لگاتا ہے, مگر ہے وہ بالکل یہ جبر, اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی جبر کا شکار. اچھا, اگر آپ حضرات کچھ اور کہنا نہیں چاہتے تو اب ہم آلریڈی 1.5 گھنٹے سے اوپر جا چکے ہیں. ڈاکٹر شاہ زیب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے سب نے ڈاکیومنٹری دیکھی اور سب کی توجہ اسی جملے کی جانب گئی جہاں انہوں نے نالج کی بات کی, اور پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ ہم میں جس چیز کی کمی ہے وہ یہ کہ کریج ٹو انڈرسٹینڈ, جیسے ابھی ڈاکٹر علی رضا نے ذکر کیا, اور پھر یہ کریج ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی نو اینڈ ڈرا کنکلوژنس. اب یہ جو ایک عمل, جیسے میں جوڑوں گا اس بات کو ڈاکٹر سجاد رضوی کی بات سے, جب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو مثلاً اسلام کی بات کرتے ہوئے فلسفے کی, تو انہوں نے علم اور عمل کو جوڑا. تو اسی طرح جو ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ علم اگر ہمارے تک پہنچ گیا, اب جیسے میرے ذہن میں ہے کہ جو ہمارے طلباء ہیں یا دوست ہیں وہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اب where do we go from here, کہ اچھا اب کیا ہونا چاہیے, تو کیا کنکلوژنز جو ہیں وہ ہم ڈرا کریں. اور پھر بہت سے سوالات جو ہیں وہ مزید, یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک مباحثہ اس موضوع کے اوپر ہو رہا ہے. مجھے خود پاکستان میں یونیورسٹیوں سے وابستہ ہوئے 18-19 سال ہو گئے ہیں, اور آپ سب بھی اس کی جو ہے وہ گواہی دیں کہ آج سے 8-9 سال پہلے, 10 سال پہلے تو بہت مشکل تھا کہ ان موضوعات پہ بات کی جائے, چونکہ یورپ مرکزی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ وہ بہت حاوی تھے ہر جگہ پہ, ہر ادارے میں, مختلف شعبہ جات میں, یونیورسٹیوں میں. تو یہ وقت لگائے اس تصور کو آگے آنے میں. تو اب اس کا آگے کا جو مرحلہ ہے, جیسے میں دیکھ رہا تھا ابھی ایک سوال آیا ہوا تھا کہ نصابات جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ذہن تشکیل کر رہے ہیں پڑھے لکھے طبقے کا, لیکن اگر یونیورسٹیوں کا جائزہ لیا جائے تو ہماری یونیورسٹیاں مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں
پالیسی کا جائزہ لے لیں، نصابات جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان پر بن رہے ہیں تو اس کے اندر رد نوآبادیت ابھی ایک ایجنڈا کے طور پر شامل بھی نہیں ہے. وہ تمام تر اس کی جو ابھی جو بنیاد ہے، پیراڈائم ہے، وہ اسی میں ہے. ہمارا کلامیہ اگر جائزہ لے لیں، ہمارے وزیر اعظم سے لے کے ہمارے تمام لوگ جو پبلک ڈومین میں پائے جاتے ہیں، وہ اسی ایک ترقی کے ایک بڑے ہی بھونڈے سے تصور اور اس کو لے کر چلتے ہیں، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں، جو ریمیفیکیشنز دنیا بھر میں جو علماء میں کہوں گا کہ جو چلا رہے ہیں اسکالرز اور بیان کر رہے ہیں، تو اس سے بالکل ناواقف ہیں. تو جیسے خود ڈاکیومنٹری میں راہل پیک نے بات کی، اس نے یہ بولا کہ ہمارے جو اسکالرز کا ایک کردار ہے تو وہ ہمارے جو ہے وہ جو ٹی وی پہ بیٹھے افراد ہیں ان کے سامنے ہیں، جن کو یہی نہیں پتا کہ مکالمہ کیا ہوتا ہے، وہ اوپینینز ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی یہی کیفیت ہے. تو اس کے اندر ان کا ایک نصابات کے اندر آنا. پھر ایک بہت ہی اہم پہلو جس پہ ہمارے ہاں بات نہیں ہوئی کہ یہ جو فسطائیت کے تصورات ہیں جو یہاں آ کے جو ان کی بازگشت بنی مقامی طور پر، اور یہاں کے لیڈرز اور یہاں کی سیاسی جماعتیں اور یہاں کی مذہبی سیاسی جماعتیں جنہوں نے اسی فسطائیت سے متاثر ہو کے اپنی یہاں پر سیاست کی اور اس کا بازار گرم کیا. تو ابھی ہم دیکھ لیں تو بارڈر کے دونوں پار ہمیں ایک دوسرے کا وہ عکس نظر آتے ہیں. اور یہ بات کیسی ایک دلچسپ اور پیچیدہ بات ہے کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، بہت سے انتہا پسند مذہبی سوچ رکھنے والے لوگوں کو یہ بات بڑی قابل قبول ہے. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ بات سن کے. وہ لوگ بھی جو کہ بہت ہی انتہا پسندانہ تصورات اور دہشت گردی کی حد تک گئے، تو وہ بھی اس طرح کی جو ہے وہ مغرب کی بے خونی کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں. لیکن وہی والی بات کہ ان کے خود کے اندر اپنے رویے اس طرح کے آنا، جیسے بارڈر پار جو ہے ہم بات کریں تو اگر وہاں RSS بنی اسی دور میں جو ہمارے ہاں کوئی اسلام کے نام پہ بھی سیاسی جماعتیں یہاں پر جو ہے وہ بنی، تو کس طرح آج ان کا لٹریچر اس دور کا اٹھا کے اور ان کے بانیان کی تحاریر پڑھی جائیں اور جو ہے خطوط پڑھے جائیں، تو کس طرح وہ جو ہے وہ مسولینی سے اور ہٹلر سے اور ان کی جو جماعت بندی تھی اور ان کے ڈسپلن اور ان کا انداز، تو اس سے وہ متاثر تھے. اور اسی طرح وہ نظریاتی طور پہ بھی انہوں نے اسلام کو ایک اس طرح سے ایک بند ایک نظریہ بنا کے اور اس کی بنیاد پہ لاٹھی لے کے ہر کسی کو اس سے باہر ہانکنے کا ایک سلسلہ شروع کیا. تو آج بھی وہ ہمارے ہاں. تو اصل تو میں بات کو اپنی جو ہے وہ مکمل کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جو جیسے ناصر صاحب نے کہا کہ نفسیات پہ اگر ہم جائیں تو وہ انسان کے اندر وہ کون سے ایسے عناصر ہیں کہ جب ان کو تقویت ملتی ہے تو وہ انسان اس طرح کے نظریات کو قبول کرتا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ انسان دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے. اور وہ کون سے جوہر ہیں انسانوں کے اندر کہ جب ان کو جو ہے وہ ان کی نشو و نما کی جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ ایک انسان دوستی کا کردار ادا کرتا ہے. تو مقامی فلسفوں میں، مقامی جو ہے وہ ادیان میں وہ ایسے کون سے تصورات ہیں جو اس طرح سے انسان کی تربیت کا اہتمام کرتے آئے ہیں ماضی میں اور آج کر سکتے ہیں. اور باقی جو مطلب پرتو ہیں آج کے دور کے زمانے کے جو نئی جو اس کے مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا اہم کام ہے، کیونکہ بہت زور دیا ہے راہل پیک نے اس فلم میں جو ماضی اور حال اور مستقبل کی ایک تال میل بنتی ہے، اور حال میں جو ایک جد و جہد کرنی پڑتی ہے جس کے نتیجے کے اندر ایک مستقبل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو بڑا ایک عملی جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایک پیغام ہے اس فلم کا، اور اس کو جو ہے ہم جہاں موجود ہیں، جس زمان و مقام میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم سب کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے کہ علمی حوالے سے ہمارے سامنے مزید کیا چیزیں آشکار ہوئیں، اور پھر عملی حوالے سے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارا کردار ہے بطور صحافی، بطور استاد، بطور ایک طالب علم کے.
تو اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے یقیناً، تاکہ اجتماعی طور پر انسانوں کے لیے، جیسے ایک میں آخری اس جملے سے بات ختم کروں گا، بڑا زبردست جملہ جو تینوں کتب جن کا آپ نے تعارف شروع میں کرایا، تو اس کے انفلوئنس کے حوالے سے جب بات کی راول پیک نے، تو انہوں نے یہ جملہ وہاں پہ بولا اور کہا کہ I learned from Howard, Roxanne and Michelle Rolfe, as we learn from our elders. From them I learned to favor the collective over the individual, to look for the we before indulging in the I, and to always place oneself within the world, not above. So یہ جو ایک بات ہے جہاں کہ آج جو کلیکٹیوٹی کو بھی متون کیا گیا ہے نا، یہ یورپ کے ایک تصور میں جہاں انہوں نے ٹوٹیلیٹیرینزم کو ریجیکٹ کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اجتماعیت کی ہر شکل کا رد کیا انہوں نے. سوال تو یہ ہے کہ جہاں انسان مشترکہ طور پر بستے ہیں تو تمام انسانوں کے لیے مثلاً ان کو عدل چاہیے، ان کو امن چاہیے، ان کو جو ہے معاشی اپنی جو ہے وہ خوشحالی کہہ لیں یا اس کو جو ہے مساوات کہہ لیں. تو اب وہ اذہان جڑ کے تو کوئی نہ کوئی ایسی شکل، اس کی کوئی خیر کے پہلو بھی تو اس سے برآمد ہوتے ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ بچے کو بھی بہا نہیں دینا چاہیے، اور اجتماعیت کی جو خیر کے ماضی میں ہمارے سامنے شکلیں آئیں یا آج آ سکتی ہیں، یا اس کے اصول بھی ہمیں ضرور وضع کرنے چاہیے. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے. یہ اجتماعیت، یہ جو جدید قومیت کا تصور جو فسطائیت سے جڑا ہوا ہے، قوم پرستی، اس نے اجتماعیت کو یہ ایک عجیب جابرانہ شکل دی، جو جس کی بنیاد فسطائیت بنی، اور جو دوبارہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہر طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. یہ ہمارے خطوں میں بھی اور ادھر دوبارہ سے بڑا خوف آتا ہے سوچ کر کہ یورپ میں، مغرب میں دوبارہ یہ فسطائیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہرحال اب یہ گفتگو ہماری ہم دوستوں کی تو چلتی رہے گی، جاری رہے گی، مگر اب 2.25 گھنٹے ہو گئے، کافی لمبی گفتگو ہو گئی، تو اب ہمیں ختم کرنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.